نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معزز حاضرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شیخ ربیع بن ہادی مدخلی رحمہ اللہ کا ایک رسالہ ضرورت العنایہ بفقہ السلف، سلف صالحین کے فقہ کو اختیار کرنے کی ضرورت، اس موضوع سے متعلق ہمارے 2 درس ہو چکے ہیں. یہ آخری درس ہے باذن اللہ تعالی. ایک وقفے کے ساتھ شیخ ربیع رحمہ اللہ نے اس رسالے میں سلف صالحین کی سمجھ کیوں ضروری ہے، اس کی اہمیت کو انہوں نے بتایا، اور بہت ساری قیمتی نصیحتیں شیخ رحمہ اللہ نے کی ہیں. آخر میں جہاں پر ہماری گفتگو ہم نے روکی تھی وہ بات فرقہ ناجیہ سے متعلق تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کے بارے میں یہ خوشخبری بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو مشہور روایت ہے سنن ترمذی وغیرہ کی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلھا فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں داخل ہوں گے سوائے ایک کے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ما انا علیہ و اصحابی، یا ما انا علیہ اليوم و اصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. تو شیخ ربیع نے اس موضوع پر گفتگو کی کہ فرقہ ناجیہ وہ ایک فرقہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے اور جو ان کے متبعین ہیں. اور انہوں نے یہ صراحت کی کہ ہماری صفوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو سلفیت یا اہل الحدیث کے منہج کو جانتے نہیں ہیں، لیکن وہ داخل ہو گئے ہیں کسی اپنے مفاد کے لیے، یا داخل ہوئے ہیں لیکن انہیں نہیں معلوم کہ یہ منہج کیا ہے، سلفیت کیا ہے، اہل الحدیث کیا ہے، انہیں نہیں معلوم. نتیجہ یہ ہے کہ ان کے بعض اعمال اور بعض کام ایسے ہیں جس کی وجہ سے سلفی دعوت کو نقصان ہوتا ہے، سلفی دعوت بدنام ہوتی ہے. تو شیخ ربیع نے ذکر کیا حقیقی معنوں میں جو آدمی سلفی ہے یا صحابہ اکرام کے منہج کو اختیار کرتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ یہ جو منہج ہے سلفی منہج، وہ کوئی نیا اور جدید منہج نہیں ہے کہ جو دور حاضر میں کسی نے ایجاد کیا ہو، انگریزوں نے ایجاد کیا ہو. ہمارا جو عقیدہ ہے وہ مدون ہے، اور ہمارے جو فقہی احکام ہیں وہ مدون ہیں، اخلاق اور آداب بھی مدون ہیں. مدون کا مطلب اسے کتابوں میں لکھا گیا ہے اور سندوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سندیں جاتی ہیں، صحابہ تک جاتی ہیں، تابعین تک جاتی ہیں. اور میں نے اس کی تفصیل بھی پچھلے درس میں بتائی کہ کوئی بھی بدعت آج آپ دیکھتے ہیں اسے آپ صحابہ اکرام سے ثابت نہیں کر سکتے، رسول سے ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی سندیں منقطع ہیں. سند منقطع کا مطلب وہ رسول سے ثابت نہیں ہوتی ہیں. اور الحمدللہ سلفی اہل الحدیث ہمارا کوئی بھی عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ جسے کوئی ثابت کر سکے کہ یہ عقیدہ بعد میں ایجاد کیا گیا ہے، اس سے پہلے یہ عقیدہ نہیں تھا. کیونکہ ہم جو بات مانتے ہیں وہ یہ کہ عقیدہ ہو، فقہ احکام ہو، یہاں پر اضافہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. حتیٰ کہ عقیدہ ہے بلا شبہ، عقیدہ جو منقول ہے اسی عقیدے کو ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. حتیٰ کہ فقہی احکام میں اگر کسی مسئلے میں صحابہ میں اختلاف ہوا ہے، نماز کے مسئلے میں، روزے کے مسئلے میں، سفر کے مسئلے میں، صحابہ کے درمیان اگر 3 قول تھے، بعض صحابہ جائز مانتے تھے، بعض صحابہ ناجائز مانتے تھے، یا 2 قول تھے، اگر صحابہ اکرام کے اقوال 2 ہیں یعنی 2 باتوں میں اختلاف ہے تو بعد میں ہم اسے 3 نہیں کر سکتے. اگر صحابہ میں 2 ہی قول پائے جاتے ہیں کہ ہاں یہ جائز ہے اور ناجائز ہے، ہم بعد میں آ کر کے مکروہ بھی نہیں کہہ سکتے اس کو، یا تو وہ قول ہوگا یا تو یہ قول ہوگا. یعنی فقہی احکام میں بھی نئے قول کو اضافہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا یہ بدعت ہے. سفر کے مسئلے میں اگر علماء میں اختلاف ہے تو جتنا اختلاف ہوا ہے اتنا ہی ہم نقل کر سکتے ہیں، اس میں سے ہی جو بعض زیادہ طاقتور ہے اسے لیا جائے گا. بعد میں آ کر کے کوئی آدمی نیا قول ایڈ نہیں کر سکتا ہے
کہ ہاں یہ بھی کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، ایڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہم نے نئی چیز ایڈ کی، نئی چیز کو داخل کیا، تو ہم نے اس امت کے پہلے طبقے کو یہ گمراہ قرار دیا، اور دوسرا ہم نے یہ مانا کہ ایک طبقہ ایسا تھا امت کا جن کے پاس حق نہیں تھا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کہے کہ رکوع کے بعد اگر کوئی آدمی رکوع سے اٹھتا ہے یا رکوع کو جاتا ہے، رکوع ملنے سے رکعت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، مثال کے طور پر مشہور اختلافی مسئلہ ہے، صحابہ کے درمیان جو اقوال تھے یا سلف میں جو اقوال تھے، ان اقوال کے علاوہ اگر کوئی بعد میں نیا قول ایجاد کرتا ہے کہ ہاں تیسرا یہ قول میرا ہے اور یہ قول زیادہ صحیح لگتا ہے مجھ کو، تو اس نے یہ مانا کہ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے امت پر کہ جس میں اس صحیح بات پر عمل کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ رکوع ملنے سے نہ رکعت ہوتی ہے نہ ہو جاتی ہے، دونوں بھی نہیں ہیں، اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر ملتی ہے تو اسے رکعت دہرانے کی ضرورت نہیں ملتی ہے تو دہرائے گا وہ۔ دو قول ہیں، اگر کوئی آدمی تیسرا قول اضافہ کرتا ہے تو یہ بدعت ہے اور اس کا ثبوت نہیں ہے سلف صالحین سے۔ اگر کوئی اسے صحیح مانتا ہے تو گویا کہ اس نے یہ مانا کہ امت کے ایک طبقے کے اندر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جس میں صحیح قول پر عمل کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، اور ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، کبھی وہ گمراہی کی طرف نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ گروہ رسول کے زمانے سے لے کر آج تک ہے اور قیامت تک رہے گا، لہٰذا اب نیا قول بھی ہم ایجاد نہیں کر سکتے، نہ نیا عقیدہ ایجاد کر سکتے۔ اگر ہم نے ایجاد کیا تو گویا کہ آپ نے اس سلسلے کو کاٹ دیا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہر زمانے میں ہر وقت ایک طبقہ غالب رہے گا، عقیدے میں بھی، فقہ میں بھی، احکام میں بھی، سب چیزوں میں بھی۔ لہٰذا ہمارے نزدیک نئے قول کا اضافہ کسی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ تو شیخ ربیع بن ہادی مدخلی رحمہ اللہ نے آگے جو مسئلے کو ذکر کیا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت کے حالات کے حوالے سے جو بات بیان کی ہے قرآن مجید میں اور جو حدیثوں میں مذکور ہے، شیخ نے یہاں حدیث ذکر کی ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگ سودی کاروبار کرنے لگو اور تم جانوروں کی دم کو پکڑ لو اور تم کھیتی باڑی سے راضی ہو جاؤ اور تم اللہ کے راستے میں کوشش کرنا چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر ذلت کو مسلط کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک ذلت کو ختم نہیں کرے گا جب تک تم دین کی طرف واپس نہیں لوٹو گے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کے اسباب بھی بتائے ہیں اور زوال کے اسباب سے نکلنے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ آخر امت ان حالات تک کیسے پہنچے گی جن حالات میں آج میں اور آپ جی رہے ہیں، جو ذلت اور جو زوال آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ جب لوگ سودی کاروبار کریں، جانوروں کے پیچھے ہوں، کھیتی باڑی کے پیچھے ہوں اور اللہ کا دین چھوڑ دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلت کو نافذ کرتا ہے۔ یعنی یہ جو ذلت ہے وہ دین کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ آپ نے مسائل بتائے کہ کیوں ذلت نافذ ہوتی ہے، اور اس کا حل آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کو ختم نہیں کرے گا جب تک کہ حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم اللہ کے دین کی طرف واپس نہیں لوٹتے اللہ تعالیٰ ان مسائل کو، اس ذلت کو ختم نہیں کرے گا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صاف اور صریح حدیث ہے کہ دنیا میں جو مسلمانوں پر زوال ہے اس کے خاتمے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ یہ کہ لوگ اللہ کے دین کی طرف لوٹیں۔ دین کی طرف لوٹنے کا کیا معنی ہے؟ کس چیز میں دین کی طرف لوٹنا چاہیے؟ نمبر ایک، عقیدے میں اللہ کے دین کی طرف وہ لوٹیں، ان کا عقیدہ صاف ہو، شفاف ہو، واضح ہو، درست ہو، عقیدہ ان کا صحیح ہو۔ اور دوسرا، ان کا منہج صحیح ہو، یعنی وہ صرف صحابہ اکرام اور تابعین کے راستے پر چلتے ہوں۔ اور تیسرا، ان کا عمل صالح ہو، اللہ سے ڈرتے ہوں، نیک عمل کرتے ہوں۔ اور چوتھا کہ ان کے آداب اور اخلاق کتاب و سنت کے موافق ہوں۔ جب مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلت کا خاتمہ کرے گا۔ تو اس حدیث سے بتانا مقصود یہ ہے کہ جو لوگ امت اسلام کو زوال سے نکالنے کی بات کرتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں۔ جاہل ہیں کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، پڑھے لکھے ہیں، دنیاوی چیزوں کو وہ جانتے ہیں، لیکن وہ دین کے مسائل سے جاہل ہیں۔ اللہ کی مدد کبھی ایسے نہیں آتی ہے، نہ کبھی ایسے مدد آئی ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ امت کے مسائل سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ سارے کے سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر سب مل کر کوشش کریں دشمنوں کو کھدیڑ دیں،
دشمنوں کو کھدیڑ دیں گے تو ہماری پریشانیاں ختم ہوں گی؟ ہرگز ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ اللہ کی وحی ہے۔ آپ نے کہا ذلت کو اللہ اسی وقت اٹھائے گا جب لوگ اللہ کے دین کی طرف لوٹیں گے۔ اللہ کا دین اگر نہیں ہمارے پاس، دین سے مراد یہ نہیں کہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، سب سے پہلے اس کا عقیدہ صحیح ہو، کیا وہ شرک کرتا ہے، قبر پرستی میں مبتلا ہے، یا بدعتی ہے، بدعت میں مبتلا ہے، تعویذ پہنتا ہے، کڑے باندھتا ہے، یا قبروں پہ سجدہ کرتا ہے، بدعتی نہ ہو اور منہج اس کا صحیح ہو، صوفی نہ ہو، گمراہ خارجی نہ ہو، رافضی نہ ہو، معتزلی نہ ہو، صوفی نہ ہو، بلکہ صحابہ کے طریقے پر چلتا ہو اور عمل صالح اس کا اچھا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، ورنہ جو ہمارے ذہن و دماغ میں اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آتی ہے۔ اسی لیے کتنے عرصے سے کوشش ہو رہی ہے اور مسلسل کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ بھی جمع ہو رہی ہے، دنیا میں بڑی بڑی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ جو بڑے بڑے مقامات پر مناصب پر ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کیسے زوال سے بچایا جائے، کیسے آپ زوال سے نکالیں گے ان کو، کیا حل ہے اس کا حل یہ نہیں ہے کہ دنیاوی اسباب کو ہمیں اختیار کر لینا ہے، بس نہیں، اس کے ذریعے سے زوال ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوال اس وقت ختم ہوگا جب لوگ اللہ کے دین کی طرف لوٹیں گے، جب دین کو ہم لازم پکڑیں گے۔ ہمارا دین باطل ادیان سے الگ ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ گمراہ لوگوں سے الگ ہونا چاہیے، تب جا کر کے اللہ کی مدد آتی ہے، اگرچہ کہ مختصر لوگ ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو توحید کی دعوت دی، آپ کا دین لوگوں کے ادیان سے مختلف، آپ کا عقیدہ، آپ کا بیان کیا ہوا منہج اور احکام اور آداب اور اخلاق بالکل منفرد ہیں۔ اسلام کے اندر کچھ عقیدے ہیں، کچھ احکام ہیں، آداب ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، شادی شدہ زندگی ہو یا خاندان کی زندگی ہو یا تجارت کے مسائل ہوں یا دیگر امور حیات ہو، کفار کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، اسلام کے اصول و ضوابط ہیں۔ کون ان کو جانتا ہے؟ الا ماشاء اللہ، اور انہیں جانے بغیر ہم چاہتے ہیں اللہ کی مدد آ جائے تو یہ حدیث کے خلاف ہے۔ تو شیخ ربیع رحمہ اللہ نے اسی بات کو ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے بندوں کی جب لوگ اللہ کے دین کی طرف لوٹیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک دین کی طرف نہیں لوٹیں گے اللہ ذلت کو نہیں اٹھائے گا۔ اس کے علاوہ جو اسباب اختیار کرتے ہیں لوگ، جو سب سے اہم موضوع ہے آج کے درس کا، وہ یہ ہے جذبات میں آ کر کے جو غلط اقدامات لوگ کرتے ہیں یا نوجوان کرتے ہیں یا گمراہ تنظیمیں کرتی ہیں، اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ آپ نے جذبے میں آ کر کے کہا کہ نہیں، مسلمانوں کو بدلہ لینا چاہیے، انتقام لینا چاہیے، ہمیں دشمنوں کو کھدیڑنا چاہیے، ایک پلیٹ فارم پر آ کر کوشش کرنی چاہیے۔ اگر یہی حل ہے، اس حل کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس حل کے نتیجے میں شیخ ربیع کہتے ہیں اس حل کے نتیجے میں سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے مسلمانوں کا ثروت، مسلمانوں کا سرمایہ تباہ و برباد ہوتا ہے۔ جس ملک کے اندر ایسی ذہنیت پلتی ہے لوگوں کی کہ ہمیں بغاوت کرنا چاہیے اور ہمیں بغیر شروط اور ضوابط کے حملے کرنا چاہیے، مار دینا چاہیے، لڑنا چاہیے، اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں، ایسے جذبات کے ذریعے سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہماری ثروت ضائع ہوتی ہے، مسلمانوں کا جو مال ہے، جو نوجوان ہیں یا جو ہماری طاقت ہے وہ ضائع اور برباد چلی جاتی۔ کیوں؟ آپ دیکھ رہے مسلمان کمزوری کی حالت میں ہیں اور کفار مشرکین طاقت اور غلبے میں ہیں دنیاوی اعتبار سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا کہ جب کبھی ذلت ہمارے اوپر آئے گی، ذلت کو دور کرنے کا طریقہ اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، اس کے لیے کوشش کرنا ہے، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ طریقہ نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی حل ہے، پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے مسلمانوں کا مالی ثروت کا نقصان ہوتا ہے، اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دشمن مسلط ہو جاتے ہیں۔ آسان طریقہ ہے مسلمانوں پر دشمنوں کے مسلط ہونے کا کہ بغیر سوچے سمجھے کوئی کام کر دو، کام کرنے کے بعد اس کے بعد دشمن آ کر کے قدم جمع کر کے بیٹھ جائے گا اور آپ اور ہم سب مل کر کوشش کر کے بھی اس کو بھگا نہیں سکتے۔ شروعات کس نے کی؟ شروعات ہم نے کی بغیر تیاری کے اور اللہ کے دین کی طرف رجوع کیے کہ ہم نے ایسے کام کیے کہ ہم نے دشمن کو اپنے گھر میں بلا کر کے اسے استقرار دیا۔ آج یہی عالم اسلام کے اندر
توحید کی دعوت دینے والے کتنے لوگ ہیں، سنت کی دعوت دینے والے کتنے لوگ ہیں، گناہوں سے روکنے والے کتنے لوگ ہیں، صرف جمع کر رہے ہیں فاسق، فاجر، بدعتی، سب کو لے لو، اور کوئی الٹا پلٹا ایک قدم اٹھایا، کوئی اقدام کیا، اور نتیجہ یہ ہے کہ دشمن ہماری سرحدوں میں داخل ہوتے ہیں. دشمن ہماری سرحدوں میں داخل ہوتے ہیں اور مسلمانوں پہ ظلم و ستم کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ دوسرا نقصان ہے. اور تیسرا نقصان یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو مفید چیزیں ان کی زمین پر پائی جاتی ہیں وہ بھی دشمنوں کے حوالے ہو جاتی ہیں. اگر مسلمانوں کے پاس کوئی خاص طاقت ہے، غالباً پیٹرول ہے یا کوئی اور دھات ہے، کوئی ایسی چیز موجود ہے، اگر کوئی اقدام جذبات کے ساتھ کیا گیا، اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ دشمن ہمارے درمیان داخل ہو جاتا ہے اور قدم جمع کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور ہماری جو ثروت ہے، جو ہمارے فائدے میں استعمال ہونا چاہیے تھا، وہ سب وہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے. آپ میں سے جو لوگ تاریخ کو جانتے ہیں یا وہ لوگ جو حالات کو جانتے ہیں، انہیں معلوم ہوگا کہ کس طرح سے مسلمانوں کے درمیان دشمنوں کو مسلمانوں کی غلط حرکتوں کی وجہ سے پناہ ملی، کھلا وہ داخل ہو سکے. اگر کوئی جذباتی قدم اٹھاتا ہے، وہ سامنے سے کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے شروع کیا تھا، ختم ہم کریں گے، شروع انہوں نے کیا، ختم ہم کریں گے. تو اس طرح کے جذباتی اقدام نے مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان پہنچایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے. آپ نے مکہ کی زندگی میں صبر کیا، 13 سال تک لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، ان کے عقیدے کو مضبوط کیا، انہیں اللہ سے جوڑا، آخرت کی فکر ان کے دل میں پیدا کی، اخلاق حسنہ کی تعلیم دی. اور پھر جب مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے لوگوں کو اپنے قریب کیا اور آپ نے کوشش کی اس کے لیے، اور پھر تب جا کر کے جب مقابلے کی باری آئی تو مقابلہ بھی کیا گیا. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی شرک اور بدعت اور کفر میں رہے اور رہ کر کے اللہ کے دین کے نام پر وہ گھس جائے. اسی لیے ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر جا رہے تھے، ایک مشرک نے آ کر کے کہا کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی لا استعین بمشرک، آپ نے کہا جب تک تم شرک کر رہے ہو مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، جب تک تم شرک کر رہے ہو مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں. آپ نے اس کی مدد لینے سے انکار کر دیا جبکہ وہ مدد کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا. کیوں ایسا کہا آپ نے؟ یہ ہم سب کے لیے تعلیم ہے کہ شرک کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آتی ہے، کفر اور بدعات کے ساتھ نہیں آتی ہے. تو شیخ ربیع رحمہ اللہ نے پہلی بات اس کو ذکر کی آج کے اس درس میں. اور شیخ نے ایک بات اور ذکر کی ہے، وہ یہ کہ اگر مسلمانوں نے بغیر سوچے سمجھے طریقے سے اللہ کے دین کی طرف رجوع کیے بغیر جذباتی اقدام کیا تو اس نے دشمنوں کو ورغلایا اور بھڑکایا، اور بھڑکانے کے بعد معصوم لوگوں کو اس کے حوالے کر دیا. اب سوچے جذباتی کتنے لوگ ہوں گے، کیا وہ میدان میں ٹک پاتے ہیں؟ جذبات دلا کر کے انہوں نے کچھ غلط کام کیا، وہاں سے بھاگ گئے، اور ان کا جو نوالا بنتے ہیں وہ عام سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان ہیں، اور وہ تباہ و برباد ہوتے ہیں، ہلاک ہوتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے. تو شیخ ربیع کہتے ہیں عقیدے کی اس کمزوری کے ساتھ، منہج کی اس کمزوری کے ساتھ، عمل کی اس کمزوری کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آتی ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے، یعنی اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ وہ مومنوں کی مدد کرتا ہے. جو مومن ہے اللہ ان کی مدد کرتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے. اب سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمے لیا ہے تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ کیا ہم مومن ہیں کہ نہیں، اس کے لیے فکر کرے، اس کے لیے کوشش کرے. نوجوانوں کو اس کے لیے تیاری کرنا چاہیے، لوگوں کو سمجھانا چاہیے توحید پختہ کرو، عقیدے کو پختہ کرو، اللہ کی مدد ضرور آئے گی. اللہ کی مدد آتی ہے، شرک کے ساتھ بدعات کے ساتھ نہیں آتی. آگے شیخ ربیع کہتے ہیں آج کے دور میں جو بڑی بڑی مصیبتیں ہیں، کہا سب سے پہلی مصیبت شیخ کہتے ہیں اما الان رفض، آج وہ دور ہے جب رافضیت لوگوں میں پھیل رہی ہے. رافضیت کیا ہے؟ آل بیت سے محبت کا دعویٰ کہ ہم آل بیت سے خوب محبت کرتے ہیں، اور صحابہ کرام سے بغض، صحابہ کرام کو گالیاں دینا، صحابہ کرام کی تکفیر کرنا یا امہات المؤمنین کو برا بھلا کہنا. رافضیت معروف ہے اور لوگوں کے صفوں میں داخل ہو، دھیرے دھیرے آل بیت کے نام پر لوگوں کو ورغلایا جاتا ہے، بھڑکایا جاتا ہے، اور صحابہ کے خلاف ان کو کھڑا کیا جاتا ہے. اب سوچئے رافضیت جیسا مرض لے کر کے اللہ کی مدد کب آئے گی، کیسے آئے گی کہ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے
جو نبی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، اللہ کے نبی کی بیویوں کو برا بھلا کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ سارے لوگ نبی کی وفات کے بعد کافر تھے، مرتد تھے، بے ایمان تھے، ایسے عقیدوں کے ساتھ کہ اللہ کی مدد آتی ہے؟ مگر افسوس کی بات ہے، قرآن کی آیت کریمہ ہے، اللہ مومنوں کی مدد کرتا ہے، اس سے لا علمی کی وجہ سے آج بھی نوجوانوں کا طبقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم رافضی ہی صحیح، رافضی کے ساتھ بھی ہم ہیں، رافضی کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کی کوئی مدد نہیں آتی ہے رافضیت کے ساتھ اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے، جبکہ امت کے اسلاف نے جب ان کے پاس قوت تھی، قدرت تھی، انہوں نے اس طرح کی بدعات کا خاتمہ کیا۔ اسی لیے شیخ نے آگے ذکر کیا ہے اس کی ایک مثال کو، اور وہ مثال ہے غزوہ احد کی مثال۔ غزوہ احد آپ سب جانتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے ایک ٹیلے پر جس کا نام تھا جبل الرمات، وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو کھڑا کیا اور آپ نے کہا کہ تمہیں نیچے نہیں اترنا ہے، اگرچہ کہ تم دیکھو کہ پرندے سروں کو نوچ رہے ہوں تب بھی نیچے نہیں اترنا، اور آپ نے ان کا ایک امیر بھی متعین کیا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا، انہیں لگا کہ جنگ جیت گئے، پہلا حصہ جب مسلمان غالب رہے، انہیں لگا کہ ہم جیت گئے اور وہ نیچے اتر جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی کہ کسی بھی صورت نیچے نہیں اترنا ہے۔ جب نیچے اتر گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جنگ جو کامیاب تھی پہلے حصے میں، وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت وہاں سرزد ہوئی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ۔ صحابہ نے کہا 70 لوگ کیسے قتل ہو گئے، کیسے شہید ہو گئے، کیسے ہماری جنگ جیت سے شکست میں بدل گئی؟ اللہ کہتا ہے وہ تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے۔ اب سوچئے، صرف رسول کی سنت کی مخالفت کی وجہ سے وہ جنگ جو پہلے حصے میں جیتی گئی تھی وہ آخری حصے میں شکست میں بدل گئی۔ تو شیخ ربیع کہنا چاہتے ہیں کہ آپ سوچو کہ رسول کی سنت کی مخالفت سے یہ نقصان ہوتا ہے۔ کوئی آدمی رافضی ہے، رافضیت کے عقیدے کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ جو رسول کی بیوی کو زانیہ کہے نعوذ باللہ، جو ابو بکر عمر کو غاصب کہے، ظالم کہے، کافر کہے، اور سوچئے اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ ان سے محبت کرنے والے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اور ان کے حق میں دعا کرنے والے، ان کو اپنا امام اور لیڈر ماننے والے لوگ، جنہوں نے صحابہ کے ساتھ یہ ان کا رویہ ہے، اللہ کی مدد نہیں آتی اس سے۔ تو ایک تو رافضیت کا فتنہ ہے جو دور حاضر کا مشہور فتنہ ہے، معروف فتنہ ہے، کہ لوگوں کے دلوں کے اندر آل بیت کی محبت کے نام پر صحابہ کا بغض بھرا جاتا ہے۔ ہم اہل الحدیث، اہل السنہ، ہم صحابہ کے منہج پر چلنے والے، ہم صحابہ کے عقیدے پر ہیں۔ صحابہ سے محبت بھی کرتے تھے، آل بیت سے بھی محبت کرتے تھے، وہ دونوں چیزیں الگ الگ سمجھتے نہیں تھے کہ اگر صحابہ سے محبت کرو تو آل بیت کو چھوڑ دو، آل بیت سے محبت کرو تو صحابہ کو چھوڑ دو۔ ہمارا دل اتنا چھوٹا اور تنگ نہیں ہے، اسی دل میں ہم اللہ کی محبت بھی رکھتے ہیں تو رسول کی محبت بھی رکھتے ہیں، ماں باپ کی محبت بھی رکھتے ہیں، بیوی کی محبت بھی رکھتے ہیں۔ ہمارا دل اتنا تنگ نہیں ہے، ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں تو آل بیت کے دشمن نہیں ہیں، آل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو ان رافضیت کے فتنوں سے بچنا ضروری ہے کہ جس نے آج امت کو بہلایا ہے، ورغلایا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صحابہ اکرام کے بارے میں اپنے دل کے اندر بغض رکھا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بغض، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا بغض، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بغض، اس بغض کے ساتھ اللہ کبھی ہمیں کامیابی نہیں دے گا۔ یہ پہلا فتنہ۔ دوسرا فتنہ کہتے ہیں خروج، خارجیت کا فتنہ۔ خارجی کون ہے؟ وہ لوگ جو جذباتی لوگ ہیں، مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں اور انہیں قتل کرتے ہیں، حکومتوں کے خلاف راستوں پر آتے ہیں اور حکومتوں کے خلاف احتجاج کرتے ہیں اور بغاوت کرتے ہیں، لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، آگ زنی کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، معصوموں کا خون بہاتے ہیں، بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں۔ یہ خارجی ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا، حضرت علی کو قتل کیا، دیگر بعض صحابہ کو قتل کیا، جنہوں نے امہات المومنین کی بھی عزت نہیں کی۔ ایسے خارجی آج بھی پائے جاتے ہیں جن کی ذہنیت یہ ہے کہ بس ہمیں قتل کرنا چاہیے، ہمیں مارنا چاہیے، ہمیں توڑ دینا چاہیے، یہی ان کی ذہنیت ہے۔ اصول و ضوابط سے کوئی تعلق نہیں، سنت سے کوئی تعلق نہیں، توحید سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسے خارجیت کا فتنہ ہے۔ خارجیوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آتی ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں، اپنی زندگی میں خارجیوں سے جنگ کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے دور میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نہروان نامی ایک جگہ پر خوارج سے باقاعدہ طور پر جنگ لڑی،
اور جس جنگ کے اندر کئی خارجی مارے گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا تھا، یعنی رسول کے کہنے پر میں نے ان لوگوں سے جنگ کی تھی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے جنگ لڑنے کے لیے کہا جو مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث میں آپ نے کہ یترکون اہل الاوثان ویقتلون اہل الاسلام، خارجی وہ ہیں جو بت پرستوں کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، مسلمانوں کو کافر کہتے۔ ان کی پوری ذہنیت عالم اسلام پر ٹکی ہوئی ہے، ان کا ذہن یہ کہ مسلمان جو حاکم ہیں وہ سب کے سب کافر ہیں، ان کی رعایا بھی کافر ہے۔ اب جتنے بھی دہشت گرد تنظیمیں آج پائی جاتی ہیں، جتنی بھی شکلوں میں پائی جاتی ہیں، چاہے وہ داعش ہو، چاہے وہ القاعدہ ہو، چاہے النصرہ ہو، اور دیگر جو تنظیمیں پائی جاتی ہیں، یہ سب کے سب خوارج ہے بلا شبہ۔ اور جو بھی ان کے ساتھ ہے، جو بھی ان کی ذہنیت رکھتا ہے، ان کی ذہنیت کیا ہے؟ ان کی ذہنیت یہ ہے کہ عالم اسلام کے جو حکمران ہیں وہ کافر ہیں، وہ کافروں کے غلام ہیں، لہٰذا پہلے انہیں قتل کرو، ان کے ساتھ رہنے والوں کو قتل کرو، ان کی بیعت کرنے والوں کو قتل کرو، پھر ان کو پورا قتل کرنے کے بعد ہم جائیں گے کافروں سے لڑنے کے لیے۔ نتیجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کو ہی وہ قتل کرتے ہیں، مسلمانوں ہی کو وہ مارتے ہیں، ان کی تکفیر کرتے ہیں۔ امت کے علماء نے ان سب کو خارجی کہا ہے، یہ سب خوارج ہیں جنہوں نے بغیر اصول و ضوابط کے لوگوں کو قتل کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں قتال کرنے کے اصول ہیں، ضوابط ہیں، اگر اس کا خیال نہیں کیا گیا تو یہ دہشت گردی ہے، یہ ٹیررزم ہے، اور اسلام ہرگز اس کی طرف نہیں ہے، کیونکہ اسلام کو خطرے میں ڈال دینا ہے۔ کوئی آدمی اپنی طرف سے کسی معصوم کو قتل کر دے، کبھی اس کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ وان ریحھا لتوجد من مسیرۃ 40 عاما۔ آپ نے کہا جو کسی ایک غیر مسلم کو جو معاہدے کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے، امن کے ساتھ، اگر کسی ایک کو بھی قتل کر دے، اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو اس کافر کے قتل کی وجہ سے جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دے گا۔ اللہ اس کو جنت کی خوشبو بھی سونگنے نہیں دے گا۔ ایک کافر کو قتل کر دے، درجنوں لوگوں کو یہ قتل کرتے ہیں، بم دھماکہ، خودکش بمباری، اپنے آپ کو بم لگا کر کے اپنے آپ کو لوگوں میں آ کر کے اڑا لیتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ خوارج ہیں، خارجی ہیں۔ عالم اسلام میں سے کسی بھی معتبر عالم نے اس کو جائز نہیں کہا۔ یہ گمراہ لوگ ہیں، فتنے میں مبتلا لوگ ہیں۔ بھولے بھالے لوگوں کو جو امن کے ساتھ ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کو مار کر کے، اور بچوں کو قتل کر کے، عورتوں کو قتل کر کے، مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، اس میں غیر مسلم بھی مارے جاتے ہیں۔ اب سوچئے کون سا اسلام کی خدمت ہے، یہ کون سا اصول ہے، کون سا ضابطہ ہے؟ ایک نفس کو مارنے کا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنے سارے لوگوں کو مار رہے ہیں، جلا دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کے راستے کے بہت بڑے سپاہی ہیں۔ یہ خوارج ہیں، خارجی ہیں۔ یہی لوگوں نے حضرت عثمان کو بھی قتل کیا تھا۔ اسی لیے جو بہت مشہور دہشت گرد تنظیم ہے جنہوں نے بہت سارے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، ان کے ایک بہت بڑے شخص نے بیان دیا کہ اس نے کہا اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں سعودی عرب پر حکومت دے، مسلمان اپنے آپ کو بولتے ہیں، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اگر ہمیں سعودی عرب پر حکومت دے، سب سے پہلے ہم صالح فوزان کو ذبح کر کے اللہ کو خوش کریں گے، صالح فوزان کو قتل کر کے اللہ کو خوش کریں گے۔ یعنی ان کی خواہشات یہی ہے، اہل ایمان کو قتل کیا جائے، علماء کو قتل کیا جائے، اور مسلمانوں کو قتل کیا جائے، اور نام یہ لیتے ہیں کہ اللہ کے دین کی ہم خدمت کر رہے ہیں۔ یہ کوئی خدمت نہیں ہے، یہ خارجیوں کا فتنہ ہے جس کی وجہ سے عالم اسلام کو بہت نقصان ہوا۔ آگے شیخ ربیع بن ہادی مدخلی رحمہ اللہ نے اور بھی ان کے حوالے سے مصیبتوں کو ذکر کیا ہے۔ ایک تیسرا فتنہ ہے وہ اعتزال کا فتنہ۔ اعتزال کیا ہے؟ عقل پرستی۔ عقل کو دلیل مانتے ہیں، عقل کو حجت مانتے ہیں، جو عقل کہتی ہے وہ صحیح ہے، جو عقل نہیں کہتی اس کو صحیح نہیں مانتے۔ یہ گمراہ بدعتی لوگ ہیں جنہوں نے قرآنی آیات کا انکار کیا، اللہ کے صفات کا انکار کیا، قیامت کے دن کا انکار کیا، فرشتوں کا انکار کیا، جنات کا انکار کیا، اور نہ جانے کس کس کا انکار کیا۔ اور یہ معتزلہ اور اعتزال جو عقل کو دلیل مانا کرتے ہیں، یہ فتنہ بھی دور حاضر میں شباب پر ہے۔ بڑے بڑے پروفیسر جنہوں نے اپنی پوری زندگی بڑی بڑی ڈگریاں دی ہیں، لوگوں کو پڑھایا ہے، لیکن دین کے حوالے سے جاہل، اور چائے پیتے پیتے اللہ کے دین پر گفتگو کرنے والے اور انکار کرنے والے، اور سوشل میڈیا کے دوش پر بیٹھ کر بتانے والے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، جبکہ انہوں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھی، صحابہ کو نہیں پڑھا، عقل سے فیصلہ کرتے ہیں، کہتے یہ صحیح نہیں ہے، اور کہتے ہیں اگر مسلمان اس کو چھوڑ دیں تو یہ ٹھیک ہو
جائے گا. ایک شخص سے میری گفتگو ہوئی, بہت بڑے پروفیسر تھے کسی کالج کے. انہوں نے کہا کہ شیخ میرے کچھ سوالات ہیں. میں نے کہا کیا سوالات ہیں؟ کہا کہ مجھے سمجھ میں آتا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم, جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر کیا ہے کہ یاجوج اور ماجوج آنے والے ہیں, کہا پتہ نہیں یاجوج اور ماجوج کہاں ہیں, کہاں سے آئیں گے. مجھے لگتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج ہوتے نہیں ہیں, وہ کسی اور قوم کا نام ہے. ان کو اللہ کے نبی نے یاجوج و ماجوج کہہ دیا. پھر کہا دجال کے بارے میں نبی نے کہا ابھی تک دجال کا پتہ نہیں چلا. ابھی تو سیٹلائٹ آ گیا ہے, انٹرنیٹ آ گیا, ابھی تک دجال کا پتہ نہیں چلا. اور پھر آگے وہ مسلمانوں کی فکر کرنے لگے, آخر مسلمان کیسے اپنے زوال سے نکلیں گے. میں نے کہا آپ کو کیا لگتا ہے دجال کا انکار کر کے, رسول کے حدیثوں کا انکار کرنے سے اللہ خوش ہو جائے گا اور اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا؟ آپ سوچیں کتنے جاہل ہیں یہ لوگ. یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلمان ان باتوں کا انکار کریں گے تو اللہ مدد کرے گا. آپ سوچئے عقیدے کا کیا تعلق ہے اس سے. ایسے لوگ جنہوں نے دین کو نہیں سمجھا, عقل پرست لوگ ہیں, اپنی جانب سے دین پر گفتگو کرنے والے. یہ معتزلہ اعتزال کا فتنہ بھی دور حاضر کا بہت خطرناک فتنہ ہے, اور بالخصوص اللہ کے صفات کا انکار کرنے والے لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہے, اللہ کا چہرہ نہیں ہے, اللہ سنتا نہیں ہے, اللہ دیکھتا نہیں ہے, اللہ بات نہیں کرتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں کرتا ہے, اللہ تعالیٰ آخری رات کے حصے میں اترتا نہیں ہے. عقل پرست لوگ نہیں اترتا. آپ سوچئے اگر آپ کا رب سنتا بھی نہیں ہے, دیکھتا بھی نہیں ہے, اترتا بھی نہیں ہے, فیصلہ بھی نہیں کرتا ہے, اس کا مطلب آپ کا رب ہے ہی نہیں. سلف صالحین کہتے تھے جو اللہ کی صفات کا انکار کرتا ہے وہ معدوم کی عبادت کر رہا ہے. کہا کہ وہ جو اللہ کی صفات کو مانتا ہی نہیں ہے اس کا رب ہے ہی نہیں. کہاں ہے رب اس کا؟ ہم جس رب کو مانتے ہیں وہ سنتا ہے, وہ دیکھتا ہے, وہ بولتا ہے, وہ فیصلہ کرتا ہے, وہ غصہ ہوتا ہے, وہ خوش ہوتا ہے, وہ نازل ہوتا ہے ہر رات آخری پہر کو, وہ قیامت کے دن فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا اور وہ فیصلہ کرے. یہ سب صفات ہم اللہ کے مانتے ہیں. اگر صفات کو نہیں مانتے تو پھر وہ ہے ہی نہیں. لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی طرح نہیں مانتے ہیں. اسی لیے بہت پیاری بات ہے جو سلف نے کہا کہ من شبہ اللہ بخلقہ فقد کفر. جو اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی طرح مانتا ہے وہ کفر ہے. کہا المشبہ یعبد صنما, کہ جو اللہ کو لوگوں کی طرح سمجھتا ہے وہ کسی بت کی پرستش کر رہا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہماری طرح ہے, چہرہ ہماری طرح ہے, وہ آتا ہماری طرح ہے, وہ عرش پر ہماری طرح جیسے ہم کرسی پر بیٹھتے ہیں ایسے وہ عرش پر بیٹھا ہے, تو پھر آپ اللہ کے نہیں کسی بت کی پرستش کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ نے کہا کہ میں کسی انسان کی طرح نہیں ہوں, کسی مخلوق کی طرح میں نہیں ہوں. لیس کمثلی شیء وہو السمیع البصیر, کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری جیسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ نہیں اندازہ کر سکتے. ایمان لائیے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے, ہاتھ ہے, قدم ہے, وہ آتا ہے, وہ خوش ہوتا ہے, لیکن انسانوں کی طرح نہیں, فرشتوں کی طرح نہیں. اللہ کیسے وہ کرتا ہے وہ اللہ بہتر جانے. ایمان لائیے. کہا جو اللہ کو مخلوق کی طرح مانتے ہیں وہ بتوں کی پرستش کر رہے ہیں, اور جو اللہ کی صفات ہی نہیں مانتے وہ اس کی عبادت کر رہے ہیں جو ہے ہی نہیں. تو بہرحال یہ ایک فتنہ ہے, یہ وہ اعتزال کا فتنہ ہے. اور چوتھا شیخ ربیع کہتے ہیں تصوف, صوفیت کا فتنہ. یہ بہت خطرناک فتنہ ہے. چوتھا فتنہ صوفیت. اس نے اسلام کو اندر سے کھوکھلا کیا, اس کی جڑوں کو کھوکھلا کیا. دینداری کے نام پر, تقوی کے نام پر, پرہیزگاری کے نام پر, تزکیے کے نام پر لوگوں سے بیعت لینا اور لوگوں کو الگ الگ عجیب و غریب قسم کے اذکار وظیفہ پڑھنے کے لیے دینا, اور خواب اور کشف اور مراقبے اور قوالیاں اور دھمال اور وجد اور نہ جانے کیا کیا حلول کا عقیدہ, وحدت الوجود کا عقیدہ, یہ سب کچھ صوفیوں کی دین ہے. صوفیوں نے سب کچھ کیا ہے دین کے ساتھ. کیا کیا عقیدے ہیں ان کے, آپ سوچئے, آپ تصور کر کے دیکھیے. اگر آپ کسی مزار کے پاس سے گزرے اور وہاں پر آپ دیکھیے کیا کیا لوگوں نے کیا ہے, یا بہت بڑی کسی مزار کے پاس آپ جائیے اور دیکھیے وہاں کیا کچھ ہوتا ہے, وہاں قبر کی کیا حالات ہیں, وہاں پر لوگ کیا کر رہے ہیں, رقص, سرور, ناچ گانا, نشہ. حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے عبادت کرتے 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 اتنے اونچے درجے تک چلے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پورا دین معاف کر دیتا ہے, اور وہ نشہ کرنے والے, گندے بال, گندا جسم, پھٹے ہوئے لباس کے ساتھ بدکاری کرنے والے قبروں کے پاس, مزارات کے پاس لوگ خواہش کرتے ہیں کہ وہ آ کر کے انہیں مار دے یا انہیں گالی بک دے.
اگر کسی کو اس نے گالی دے دیا تو کہتے ہیں کہ میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس نے مجھے گالی دے دی، یا بہت پہنچا ہوا اللہ کا ولی کہتے ہیں یہ مجذوب ہے۔ مجذوب کا مطلب وہ جسے اللہ کے دین پر چلنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب صوفیوں کی طرف سے امت میں داخل کیا گیا، اتنا کچھ داخل کیا انہوں نے کہ صوفیوں نے وحدت الوجود کا عقیدہ لوگوں کے سامنے رکھا کہ ہر چیز میں اللہ ہے، ہر جگہ اللہ ہے۔ اسی لیے ایک مشہور صوفی تھا، وہ صوفی ابن عربی تھا، جو جب کوئی گدھا پکارتا تھا، چیختا تھا، تو وہ کہتا تھا اے میرے رب میں حاضر ہوں، یعنی وہ گدھے کو رب مانتا تھا۔ چونکہ وہ کہتا تھا گدھے میں بھی رب ہے، تو گدھا پکارتا تو کہتا تھا اے رب میں حاضر ہوں، اور اگر بکرا پکارے کہتا تھا اے میرے رب میں حاضر ہوں، اور وہ کہتا تھا کہ میرے اندر بھی وہی ما فی جبتی الا اللہ، اس نے کہا کہ میرے جبے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ صوفی ہیں جنہوں نے امت کو گمراہ کیا۔ آج بھی آپ دیکھیے نئے نئے طریقے، امت میں مصیبت آ گئی ہے، اتنے ہزار بار یہ پڑھ لو تو ایسا ہو جائے گا، اتنے ہزار بار وہ پڑھ لو تو ایسے ہو جائے گا، خواب میں انہوں نے آ کے بتایا ایسا کر لو تو ایسا ہو جائے گا۔ دین کا کھیل تماشا ہے۔ آپ سوچئے کہ نہ رسول نے بتایا، نہ اللہ نے بتایا، نہ صحابہ نے کیا، یہ کون سا دین ہے؟ کتنے لوگ اس پر چلتے ہیں؟ کیسے اس کو مانا جائے؟ ایک دلچسپ واقعہ ہے، جب ہم لوگ پڑھتے تھے مدرسے میں، ہمارے ایک سینئر تھے، بہت اچھے داعی ہیں وہ، ہم لوگ سفر کر رہے تھے، سفر کے دوران ایک شخص تھے جو صوفی ہمارے ساتھ سفر کر رہے تھے، ان کو سمجھا رہے تھے، بہت بڑے قبر پرست، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم اس قبر کو مانتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے والد صاحب کے خواب میں وہ آئے تھے اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ میں یہاں رہتا ہوں اور میں تمہاری ہر بات کو سن رہا ہوں، لہٰذا کوئی بھی پریشانی ہو تو میرے پاس آؤ اور مجھ سے مانگو اور میں تمہارے مسئلے کو حل کر دوں گا۔ ہمارے والد صاحب کے خواب میں وہ آئے تھے، تب سے ہم وہ کر رہے ہیں۔ تو ہمارے جو سینئر ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ خواب سے دین ثابت ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے خواب سے ثابت ہوتا ہو۔ تو انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جو میرے پاس پانی کی بوتل ہے نا، یہ پانی کی بوتل میں جتنا پانی ہے بس اتنا ہی زمزم ہے، اور دنیا میں اب کہیں بھی زمزم باقی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ عجیب بات آپ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بالکل، میرے بوتل میں جتنا پانی ہے اتنا ہی زمزم ہے، اب پوری دنیا میں کہیں بھی زمزم نہیں ہے، جو ہے بس میری بوتل میں ہے۔ انہوں نے کہا آپ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہا میرے خواب میں بھی ایک پیر صاحب آئے تھے، انہوں نے آ کر کے کہا کہ دنیا میں کہیں بھی زمزم نہیں ہے، آپ کے بوتل میں جو ہے بس وہی زمزم ہے۔ انہوں نے کہا کیا آپ میری بات مانتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں مانتا آپ کی بات۔ وہ کیوں نہیں مانتے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کا خواب میں مان لوں تو آپ بھی میرے خواب کو مانیے۔ اگر خواب کو تسلیم کرنا ہے تو خواب میں آدمی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، شیطان وہ خواب میں آ کر کے کھلواڑ کر سکتا ہے کہ یہ معیار ہے صحیح اور غلط ہونے کا؟ کوئی کہتا ہے میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے، بہت فائدہ ہوا مجھ کو۔ تجربہ تو ہندو اور غیر مسلم بھی کرتے ہیں، اگر تجربہ دلیل ہے تو ان کے تجربے کو کیوں نہیں لیا جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں بت کو 100 بار پکارا، 4-5 دن کے بعد ہم ٹھیک ہو گئے، تو کیا اس تجربے کی بنیاد پر آپ بھی بت کو پکاریں گے؟ یہ تجربہ، یہ خواب، یہ خواہشات، ان کے ذریعے سے دین ثابت نہیں ہوتا ہے۔ صوفیوں نے یہ سب کچھ تباہ کیا۔ اس لیے شیخ ربیع نے کہا ان چیزوں کے ساتھ اللہ کی مدد کبھی نہیں آتی ہے۔ شیخ ربیع کہتے ہیں اسی وقت اللہ کی مدد آئے گی جب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کو جوڑیں گے۔ اسی لیے انہوں نے واقعہ ذکر کیا ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے زمانے میں تتاری جنہوں نے مسلمانوں کو تباہ کیا، بغداد جو کہ دارالخلافہ تھا مسلمانوں کا، اس میں لاکھوں لوگوں کو قتل کیا گیا، اور ہماری لائبریریاں جس میں درجنوں لاکھوں کتابیں تھیں اسے جلا کر کے پانی کے اندر بہا دیا گیا، جس سے پورا پانی کالا پڑ گیا تھا۔ اتنا نقصان اہل ایمان کو پہنچایا تتاریوں نے۔ شیخ الاسلام کے زمانے میں جب ان سے قتال کی بات آئی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ساتھ، جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے تھے، وہ جنگ کرنے کے لیے نکل رہے تھے، اور نکلتے نکلتے یہ شعر کہہ رہے تھے، یا خائفین من التتر لوذوا بقبر ابی عمر عوذوا بقبر ابی عمر ینجیکم من الضرر۔ یہ شعر پڑھ رہے تھے، اے لوگوں جو تاتاریوں سے ڈر رہے ہو، ڈرنے کی بات نہیں ہے، ابو عمر نامی کوئی پیر تھا، اس کی قبر کو پکڑ لو، اس سے پناہ مانگو، وہ تمہیں پناہ دے دے گا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے میں نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم ہمارے ساتھ رہو گے تو اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا، اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا، تم لوٹ جاؤ ہمیں چھوڑ کر کے۔ شرک کرنے والوں سے کہا لوٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ تم اگر ہمارے ساتھ ہو تو مدد نہیں کرے گا۔ حتیٰ کہ ابن تیمیہ نے کہا جس کو تم پکار رہے ہو وہ بھی اگر زندہ ہو کر کے آ جائے اور ایسا کام وہ بھی کرے تب اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا۔ اسی لیے ایک عیسائی نے سلف صالحین میں سے جو اہل علم گزرے ہیں قدیم زمانے میں سے بعض اہل علم نقل کیا ہے، ایک عیسائی بادشاہ نے ایک مسلمان عالم دین کو تکلیف پہنچانے کے لیے جان بوجھ کر کے غلط سوالات ان سے کیے۔ اس میں سے ایک سوال اس نے کیا
کہا کہ کیا مسلمان ہمیشہ جیتتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ کیا جب تمہارے نبی زندہ تھے کیا مسلمان ہر جنگ جیت گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں جیتے تھے، ہر جنگ نہیں جیتے ہیں، کچھ جگہ پر مسلمانوں کو نقصان بھی ہوا ہے۔ تو اس عیسائی نے مذاق اڑاتے، بادشاہ نے مذاق اڑاتے ہوئے ان سے کہا تمہارا نبی تمہارے ساتھ تھا پھر بھی تم ہار گئے، یہ کیسا نبی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ مجھے بھی تعجب ہوتا ہے کہ ایک نبی اور ایک معبود کا بیٹا پھانسی پہ کیسے چڑھ گیا، چونکہ وہ عیسائی تھا۔ انہوں نے کہا اگر نبی ہمارے ساتھ ہیں اور ہم جنگ ہار گئے تو تعجب کی بات ہے، تم تو مانتے ہو عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ بیٹا ہو کر کے پھانسی پہ کیسے چڑھ گیا؟ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں کو دوسرے پلڑے میں شکست ہوئی ہے غزوہ احد میں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مصیبتوں کا نزول ہوتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، حتیٰ کہ نبی موجود ہیں تب بھی 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ آپ سوچیں، صرف رسول کی مخالفت کی وجہ سے، سنت کے چھوٹ جانے کی وجہ سے، تو شرک کر کے، بدعات کر کے، قبر پرستی کر کے، صوفیت اختیار کر کے، خارجیت اختیار کر کے، رافضیت اختیار کر کے، آپ سوچ کے دیکھیے کیسے اللہ کی مدد آئے گی، کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ تو کہنے کا مقصود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے درمیان ہوتے ہوئے بھی یہ حالات ہوئے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے دین کو لازم نہیں پکڑتا ہے تو کبھی بھی اللہ کی مدد ہمیں شامل حال نہیں ہو سکتی ہے۔ اور آگے شیخ ربیع رحمہ اللہ نے ایک اہم بات ذکر کی ہے، وہ یہ کہ ہمیشہ سے خاص طور پر خارجیوں نے، اخوان المسلمین جو کہ ایک تنظیم ہے اور ایک فکر ہے، بہت سارے لوگ اس تنظیم سے تو نہیں ہیں لیکن وہ سوچ رکھتے ہیں۔ یہ تنظیم کیا ہے، یہ سوچ کیا ہے؟ یہ سوچ کہتی ہے مسلمانوں کو حکومت قائم کرنا چاہیے، حکومت قائم کرنا ہی ہمارا اصل ٹارگٹ ہے، ہمارا اصل ہدف ہے، پوری کوشش اسی کے لیے کرنا چاہیے۔ باقی شرک ہے، بدعت ہے، قبر پرستی ہے، یہ سب بات کے مسائل ہیں، یہ سب بعد میں ڈسکس کریں گے۔ کب ڈسکس کریں گے؟ کوئی وقت نہیں بتاتے اس کا، بتاتے ہیں کہ ہمارا مقصود اللہ کے دین کو، حکومت کو نافذ کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اللہ، مان لیجیے اللہ نے آپ کو موقع دیا حکومت قائم کرنے کا، تو حکومت کیسے قائم ہوگی؟ کس کی حکومت قائم ہوگی اور کس شکل میں حکومت چلے گی؟ آپ سوچیں، مملکت سعودی عرب ہے، اگر وہاں پر قبر پرستوں کو حکومت دی جائے، وہاں سوچئے رسول کی قبر کے پاس کیا ہوگا، بقی قبرستان میں کیا ہوگا، کعبۃ اللہ کے پاس کیا ہوگا، کتنے ہزار جھنڈے وہاں ہوں گے، کتنے ہزار دھاگے وہاں پر ہوں گے، کتنے قوالیاں وہاں پر ہوں گی، رقص ہوں گے، اور صوفیوں کے کتنے سلسلے ہیں، نقش بندی، سحر وردی، تیجانی، اور ہر شہر، ہر ملک کے اندر قبر پرستوں کی ایک الگ تنظیم ہے، ان کے الگ اعمال ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی حکومت آپ قائم کریں گے، کس بیس پر آپ حکومت قائم کریں گے؟ کیسی حکومت وہ قائم ہوگی؟ یعنی آپ کا ہدف جس شوق سے آپ بتاتے ہیں حکومت قائم ہوگی، لیکن آپ خود سوچ کر دیکھیے اللہ کے دین کو لوگوں کو نہیں بتایا گیا، کیسی حکومت قائم ہوگی وہ؟ آپ سوچئے ایک توحید پرست، قبر پرست کے ساتھ کیسے اس کو لے کر کے چلے گا، کیسے وہ قائم ہوگی؟ تو شیخ ربیع کہتے ہیں کہ انہوں نے، اخوان المسلمین نے، مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے اور بہت ساری پریشانیاں، فساد ہوا ہے۔ عالم اسلام جب تھوڑا سا مضبوط ہو کر کے ابھرنے ہی والا ہوتا ہے، اچانک یہ لوگ ظاہر ہوتے ہیں، اور ظاہر ہو کر کے بادشاہوں کی غلطیاں پکڑنا اور لوگوں کو کہنا کہ دیکھو یہ شراب پیتا ہے، عورتوں سے ہاتھ ملاتا ہے، غیر مسلموں کا استقبال کرتا ہے، انہیں تحفے دیتا ہے، ان کی ویڈیو نکال کر کے لوگوں کو ورغلانا، بھڑکانا کہ آؤ راستوں پر، ہٹاؤ اس کو۔ جیسے ہی وہ راستوں پر اترتے ہیں، حکومت کی پوری توجہ ان کی طرف ہوتی ہے، ان کو روکنے میں، ان کو سمجھانے میں، ان کو درست راستے پر لانے تک حالات یہ ہوتے ہیں کہ ملک فساد میں، آگ میں جل جاتا ہے، سرمایہ ختم ہوتا ہے، مال ختم ہو جاتا ہے، فوج کو نقصان ہوتا ہے، اسپتالوں کا نقصان ہوتا ہے، یونیورسٹیاں، اسکول تباہ ہو جاتے ہیں، کوئی ہمارا کام صحیح ڈھنگ سے چل نہیں پاتا ہے۔ اسی لیے جہاں جہاں ان لوگوں نے یہ نعرے بلند کی، جھنڈے بلند کیے کہ نہیں ہم اس کو ہٹا دیں گے، یہ شراب پیتا ہے، اور وہاں پر حالات یہ ہیں کہ اب غیر مسلم وہاں پر حکومت کرتے ہیں، جو گیا اس سے برے لوگ وہاں پر اب حکومت کر رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے نام پر یہ سب کچھ کیا ہے۔ اخوان المسلمین نے ہمیشہ امت کو نقصان پہنچایا۔ مسلمان اگر توحید کے ساتھ ہیں، سنت کے ساتھ ہیں، محنت ہو رہی ہے، کوشش ہو رہی ہے، کمیاں بھی ہمارے اندر ضرور ہوں گی، لیکن اگر خروج اور بغاوت ہو اور اس طرح سے لوگوں کو بھڑکایا جائے، چوراہے پہ لایا جائے،
نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فساد اور دمار اور تباہی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو شیخ ربیع رحمہ اللہ کہتے ہیں انہوں نے ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے، اور اسی لیے اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ توحید و سنت کی بنیاد پر قوت دیتا ہے، یہ کبھی ساتھ بھی نہیں دیتے۔ اس کی مثال شیخ نے ذکر کیے جمیل الرحمن افغانی رحمہ اللہ، جنہوں نے 1930 کے بعد اپنے علاقے کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت دی اور ان کو طاقت دی، وہاں پر انہوں نے توحید کو نافذ کیا اور توحید کی تعلیمات دی، شرک کا خاتمہ کیا اور لوگوں کو صحیح طریقہ بتایا نماز پڑھنے کا، نماز اور عبادت کرنے کا، اور گناہوں کا خاتمہ کیا گیا، کبائر سے لوگوں کو روکا گیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا گیا۔ جمیل الرحمن افغانی رحمہ اللہ، جن کی تعریف شیخ ربیع نے کئی صفحات ہیں جس میں انہوں نے شیخ جمیل الرحمن افغانی رحمہ اللہ کی تعریف کی ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے علاقے میں تمکین دی، قوت دی، اور وہاں پر ان کو استقرار دیا، یہاں تک کہ امت کے کئی بڑے بڑے علماء ان کے ساتھ ہو گئے اور سب کے لیے خوشی کا ماحول تھا۔ لیکن اچانک ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک شخص کہتا ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اور انہیں لگا کہ شاید یہ آدمی خیرخواہ ہوگا، لہٰذا ملنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ وہ جمیل الرحمن افغانی رحمہ اللہ کے قریب جاتا ہے اور قریب جا کر کے کئی گولیاں انہیں مارتا ہے اور وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اب سوچئے آپ، ایک مارنے والا کون ہے؟ مارنے والا یہی وہ شخص ہے، یہی وہ فکر ہے جو مسلمانوں سے کہا کرتا ہے ہمیں حکومت قائم کرنا چاہیے، اور انہی لوگوں نے کیا ان کے ساتھ۔ جب انہیں پتا چلا کہ اس نے توحید کو قائم کر دیا ہے، سنت کا نفاذ ہو گیا ہے، اب وہاں پر خارجیت، رافضیت، صوفیت نہیں، کتاب و سنت کا حکم ہوگا، وہاں پر انہی لوگوں نے جا کر کے انہیں قتل کر دیا، اور باقاعدہ پوری سازش کے ساتھ شیخ جمیل الرحمن افغانی رحمہ اللہ کے پورے جہود کو، پوری کوششوں کو تباہ کیا گیا، جبکہ ان کی اپنی جگہ پر، اپنے علاقے میں توحید کا غلغلہ ہو رہا تھا، لوگ توحید کو سمجھ رہے تھے، محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتابیں نشر کی جا رہی تھیں، اور آج ایک وہ دور ہے کہ انہی کے علاقے میں کتاب التوحید کو بین کر دیا گیا کہ نہ کتاب التوحید کو کوئی پرنٹ کر سکتا ہے، نہ کوئی پڑھا سکتا ہے، اور یہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ کی حکومت کو قائم کریں گے۔ کون سی حکومت ہوگی وہ، اس کے کوئی صراحت اور وضاحت نہیں ہے۔ تو یہ حقیقت میں جو اخوان المسلمین ہیں، اخوانی ہیں، خارجی ہیں، یہ عالم اسلام کے پیٹھ میں گھونپا گیا ایک بہت خطرناک خنجر ہے، جس کی وجہ سے ہمیشہ ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ لوگ دو چار چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نقصان ہو رہا ہے، یہ نقصان ہو رہا ہے، لوگ ناچ رہے ہیں، لوگ گا رہے ہیں، آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ اللہ کی توحید کو اپنی زمین پر نافذ کیے ہوئے ہے، شرک وہاں نہیں ہے، بدعات وہاں نہیں ہے، خارجیت وہاں نہیں ہے، رافضیت کو وہاں استقرار نہیں دیا جا رہا ہے، وہاں پر گمراہ لوگوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے، وہاں سے قرآن کریم تباہ ہو رہا ہے، وہاں ائمہ توحید کو تیار کیا جا رہا ہے، علماء کو تیار کیا جا رہا ہے، یہ سب نہیں دیکھتے۔ بس یہ کہ وہاں پر ناچ گانا ہو رہا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بغاوت کرنا چاہیے، قتل کرنا چاہیے، جلانا چاہیے، مارنا چاہیے، اور مارنے کے بعد کس کو لانا چاہیے؟ ایسے فاسق فاجر کو جو اس سے بھی برا ہے۔ کتنے ایسی جگہ ہے جہاں پر اخوان المسلمین نے شرارتیں کی، فساد کیا، اور وہاں کے لوگوں کو ان کی حکومتوں سے نکالنے کی کوشش کی، اس کی جگہ پر ایسے فاسقوں کو لے کر کے وہ آئے جو باہر کنٹریوں میں پڑھے ہوئے، یونیورسٹیوں کے ایسے لوگ جو دین کو سمجھتے نہیں تھے، ملحد قسم کے، زندیق قسم کے، جو اللہ پر بھی ٹھیک سے ایمان نہیں رکھتے، ان کو لا کر کے بٹھا دیا، اور انہوں نے امت کا نقصان ہی نقصان کیا، کوئی خیر نہیں کیا۔ تو آگے شیخ ربیع رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ حقیقت میں آج جو اخوان المسلمین کا فساد ہے، یا جو جذباتی باتیں ہیں، مسلم نوجوان جو دیکھتا ہے مسلمانوں کی حالت یقیناً تکلیف دہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ تکلیف دہ ہے، پریشانی ہے، لیکن پریشانی کو حل کرنے کا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو کتاب و سنت مذکور ہے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ کہ توحید کو صحیح کرو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، شرک سے انہیں روکو۔ اس کے لیے کوئی تیار نہیں، سب چاہتے ہیں حل ہو جائے۔ اب سوچیے آپ نے بیج آج لگایا ہے اور دوسرے دن آ کر کے آپ کھڑے ہو جائیں کہ ہمیں پھل چاہیے۔ آپ نے ابھی بیج لگایا، صبر کیجئے، رسول کی طرح صبر کیجئے۔ آپ نے 13 سال تک صبر کیا، اور آپ کے سامنے صحابہ پہ ظلم ہوا ہے، رسول سے زیادہ اپنے آپ کو دیندار بنانے کی کوشش مت کیجیے۔ جو دہشت گرد ہیں، جنہوں نے غیر مسلموں کے ملکوں میں جا کر کے نقصان کیا، ان میں سے ایک بہت مشہور دہشت گرد ہے جس کو آپ سب جانتے ہیں،
نام لینا مناسب نہیں ہے، ایک بہت بڑا دہشت گرد ہے جس نے امریکہ کے اندر دیگر جگہوں پر نقصانات کیے۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ سے اس کی ملاقات ہوئی، شیخ بن باز رحمہ اللہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ تم جو اقدامات کر رہے ہو غیر مسلموں کے ملکوں میں جا کر کے، یہ اسلام کو نقصان کریں گے، اسلام بدنام ہوگا، ہر جگہ پر اہل اسلام پہ سختی پڑے گی، دعوت اللہ سے لوگوں کو روک دیا جائے گا، داڑھی مشکوک ہو جائے گی۔ اس دہشت گرد کو سمجھایا گیا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، ہم تو حق کے لیے کوشش کر رہے ہیں، حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ نے اسے سمجھایا، رسول نے 13 سال تک صبر کیا، اپنے آپ کو رسول سے آگے بڑھانے کی کوشش مت کرو، حتیٰ کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر شیخ بن باز رحمہ اللہ نے کہا اگر ہماری کافروں کے ساتھ کسی بات پر صلح ہوتی ہے کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، رسول نے صلح کی کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پاس و لحاظ رکھا۔ ایک صحابی رسول ہے جو مکہ میں تھے اور کسی طرح بچ بچا کر کے بھاگ کر کے رسول کے پاس آ گئے اور آ کر کے کہا اللہ کے نبی، میں اپنے آپ کو بچا کر کے مکہ سے لے کر کے آیا ہوں، اب مجھے یہاں سے لے کر کے چلے جائیے۔ اب مشرکوں نے طے کیا تھا، صلح ہوئی تھی کہ ہمارے تمہارے درمیان جنگ نہیں ہوگی، اور شرط یہ تھی تمہارا کوئی آدمی مکہ سے مدینہ آئے گا تو تمہیں واپس کرنا ہوگا، اور مدینہ کا کوئی آدمی مکہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، یعنی زبردستی۔ لیکن امت کا فائدہ اسی میں تھا کہ اس وقت ان باتوں کو مان لے مسلمان، اور مان کر کے اللہ کے دین کو نشر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صلح کرنے کی رعایت تھا مشرک، اس نے کہا اللہ کے نبی سے یہ دیکھو تمہارا ساتھی ابھی مکہ سے بھاگ کر آیا ہے، واپس کرو اسے، واپس کرو اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ واپس چلے جاؤ ان کے ساتھ، اور آپ نے انہیں سمجھایا، تفصیلی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے واپس کیا، کیوں؟ کیونکہ اگر ان ایک کی وجہ سے صلح کو توڑ دیا جائے تو مشرکوں کا نقصان اور بڑھ جائے گا۔ آپ نے کہا ایک آدمی کا مسئلہ، آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ واپس، ایمان کے ساتھ رہو، توحید کے ساتھ رہو، اللہ تعالیٰ مدد کے راستے نکالے گا، لیکن آپ نے کہا واپس جاؤ۔ جب شیخ بن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ رسول نے واپس بھیج دیا، ان کے حوالے کر دیا، کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کے لیے بڑا فائدہ تھا، اس میں مصلحت تھی، صلح ہو رہی تھی۔ اس آدمی نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے حدیث میں ہے، مجھے علم ہی نہیں ہے حدیث میں ہے۔ یعنی اتنا بڑا دہشت گرد جو پوری تنظیم کو لیڈ کر رہا ہے، اسے اتنا بھی نہیں معلوم کہ رسول نے 13 سال تک صبر کیا ہے، کیسے صلح حدیبیہ ہوئی ہے، کہاں آپ نے کیا کیا ہے، اسے نہیں معلوم۔ آپ نے کہا اے اللہ کے بندے، پہلے جا کر علم حاصل کر، اور بعد میں جا کر امت کو لیڈ کرنا، امت کی لیڈرشپ اختیار کرنا، پہلے جا کر علم حاصل کر کہ رسول نے کیا کیا ہے، کہ رسول نے رسالت کے بعد سے صرف جنگ ہی جنگ کی ہے، آپ نے کچھ نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک صبر کیا، مدینہ آنے کے بعد آپ نے یہودیوں سے صلح کی ہے، اور آپ نے مکہ کے مشرکوں سے حدیبیہ کے موقع پر صلح کی ہے۔ آپ نے کہاں جنگ ہوئی، کن ظروف میں جنگ ہوئی، ابو طالب نے کیسا ساتھ دیا آپ کا، اور کیا کچھ ہوا تھا، کچھ بھی علم نہیں ہے، اور چاہتے امت کی مسائل حل ہو جائیں۔ کیسے حل ہوں گے؟ سوائے یہ کہ آپ امت کو اور بڑی مصیبت میں ڈھکیل دیں گے۔ 2-4 جذباتی نعروں کے ساتھ کہیں پر آپ کی بات چل سکتی ہے، لیکن عالم اسلام کو نقصان ہوگا، اور ہوا۔ اس دہشت گرد کو سمجھایا شیخ بن باز رحمہ اللہ نے، سمجھا نہیں، اور ایسا اقدام اس کی طرف سے کیا گیا کہ اس کے بعد پوری دنیا کے اندر اسلام کو یہ مشہور کر دیا گیا کہ یہ دہشت گرد مذہب ہے، دہشت گرد ہوتے ہیں یہ لوگ۔ اس کے بعد سے داڑیاں مشکوک ہو گئی، اسلامک لٹریچر مشکوک ہو گیا، قرآن مجید لے جانے پر پابندیاں لگ گئی، کیونکہ انہیں معلوم پڑ گیا کہ یہ امن و امان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، یہ لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں نقصان کرتے ہیں۔ اب سوچئے یہ ان لوگوں نے کیا جو دہشت گرد ہیں، جو خارجی ہیں، حقیقت میں کتاب و سنت کو نہیں جانتے تھے، نہ رسول کے اسوے کو جانتے تھے، وہ کچھ نہیں جانتے۔ آپ سوچئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 13 سال تک مکہ میں تھے، آپ جب مکہ میں تھے، آپ کے سامنے صحابہ پہ ظلم کیا گیا، کعبۃ اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، آپ جا کر کے وہیں پر نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ نے کبھی زبردستی صحابہ کو لے کر کے نہیں کہا بتوں کو نکال کے باہر پھینکو۔ 13 سال تک آپ نے صبر کیا ہے۔ آپ سوچئے آپ کن باتوں پہ صبر کر رہے ہیں، رسول نے کتنی باتوں پہ صبر کیا ہے۔ تو اخوان المسلمین نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ اور آگے شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ جہاں جہاں خارجی ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی دشمنی ہوتی ہے سلفیوں سے، اہل الحدیث سے، سب سے بڑی دشمنی ہوتی ہے۔ خارجیوں کی
دہشت گردوں کی دشمنی سب سے زیادہ اہل الحدیث سے ہے، کیونکہ ہمارا منہج بالکل واضح ہے. ہم جذبات میں آ کر کے نہ خروج کرتے ہیں، نہ بغاوتیں کرتے ہیں، نہ حکومتوں کے خلاف ہم اس طرح سے آ کر کے لوگوں کو ورغلاتے بھڑکاتے ہیں، نہ مسلمانوں کے خون سے ہم کھیلتے ہیں، نہ ہم پیسے سے سودا کرتے ہیں. ہمارا منہج بالکل واضح ہے. اسی لیے سب سے زیادہ دہشت گردوں کے لیے پریشانی کا سبب کوئی ہے تو سلفی ہیں، اور سلفی دعوت ہے، کیونکہ سلفی دعوت کبھی دہشت گردی کا ساتھ نہیں دے سکتی. ایک مسلمان ہو اس کی جان معصوم ہے، اسی طرح کافر کیوں نہ ہو، اگر وہ امن و امان کے ساتھ ہے اس کی جان معصوم ہے، لہٰذا ہم اس کا سودا کبھی نہیں کر سکتے. شیخ ربیع کہتے اسی وجہ سے ہمیشہ سے اخوانیوں نے، دہشت گردوں نے سلفیوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے. یہ وہابی ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ انگریزوں کے پیداوار ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں. ہمیں ہی انہوں نے دہشت گرد قرار دینے کی کوشش کی، بدنام کرنے کی کوشش کی، حکومتوں کو شکایت کرنے کی کوشش کی کہ یہ لوگ ٹھیک منہج نہیں رکھتے. جبکہ سب سے کھلم کھلا جنہوں نے ان کی خلاف ورزی کی ہے وہ سلفی دعوت ہے، جنہوں نے لوگوں کو روکا کہ ایسے الٹے پلٹے اقدام مت کرو، ایسا کوئی کام مت کرو جو تمام مسلمانوں کے لیے مصیبت کا سبب بنے. اور آج بھی آپ دیکھیے مسلمانوں کی بھیڑ جمع ہوتی ہے، کوئی بھی آدمی آتا ہے جو لوگوں کا نیتا سمجھا جاتا ہے، چند ووٹ اس کو ملتے ہیں، وہ آ کر کے کھلے اسٹیج پر غیر مسلموں کے معبودوں کو گالی دیتا ہے، اور سامنے ہزاروں کی بھیڑ اس پر تالیاں بجاتی ہے، سیٹیاں مارتی ہے، تکبیر کے نعرے دیتی ہے. اور وہی بھیڑ اگر سامنے سے غیر مسلم ایسا کر دیں تو وہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم ہم پہ بہت ظلم کر رہے ہیں، غیر مسلم ہمارے اوپر بہت ظلم کر رہے ہیں. لیکن آپ کا جو اقدام تھا کہ یہ اقدام کتاب و سنت کے موافق ہے؟ کیا قرآن اس کی اجازت دیتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جن کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے انہیں گالی مت دو. اگر تم ان کے معبودوں کو گالی دو گے وہ اللہ کو گالی دیں گے، اللہ کو گالی دیں گے، مسائل اور فساد کا راستہ کھل جائے گا. قرآن صاف لفظوں میں اس سے منع کرتا ہے. کیا رسول نے یہ کیا ہے؟ کیا صحابہ نے ایسا کیا ہے؟ صحابہ ہندوستان کو بھی آئے ہیں، کیا آنے کے بعد انہوں نے ایسا کوئی کام کیا ہے کہ یہاں کے سارے لوگوں کے امن و امان کو انہوں نے خراب کیا؟ ونعوذ باللہ، ایسا کوئی کام انہوں نے کبھی نہیں کیا ہے. شروع تو ضوابط کے ساتھ سنت کے مطابق ان کی زندگیاں رہیں، تب جا کر کے اسلام پھیلا ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ ایسا کرنے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، دشمنی اور گہری ہوتی ہے، فساد اور گہرا ہوتا ہے. آپ جتنی سیٹیاں ماریں، جتنی تالیاں آپ پیٹیں، جتنے تکبیر کے نعرے آپ لگائیں، مد مقابل میں بھی لوگ ہیں، ان کے بھی معبود ہیں جن کی پرستش کرتے ہیں، ان کے پاس بھی ہاتھ ہے، ان کے پاس بھی لوگ ہیں، اور اس کے بعد جو ہوگا اس کی ذمہ داری کون لیتا ہے؟ جذباتی طور پر کوئی بات کہہ دینا اور پھر اس کے بعد جو ہوگا کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اسلام اس کو نہیں مانتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے آدمی کو دیکھنا ہے کہ ہم کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو اس سے نقصان ہوگا تو کتنا بڑا نقصان ہوگا، فائدہ ہوگا تو کتنا فائدہ ہوگا. یہی ابن تیمیہ ہے رحمہ اللہ. ان کے زمانے میں تتاری جب مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے، تتاریوں کی عادت یہ تھی کہ قتل بھی کرتے، خوب شراب پیتے تھے، خوب شراب پیا کرتے تھے اور شراب پی کر کے دھت پڑے رہتے تھے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگردوں نے آ کر کے کہا کہ ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے، دین بتا رہے ہیں، تو ہم شراب کے بارے میں بھی ان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ شراب حرام ہے، شراب پینا نہیں چاہیے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ نہیں، شراب کے بارے میں مت سمجھاؤ ان کو، شراب کے بارے میں مت سمجھاؤ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کیوں؟ ابن تیمیہ نے کہا جب تک وہ شراب کے نشے میں ہیں اتنی دیر تک مسلمان محفوظ ہے. اگر آپ نے انہیں سمجھا دیا اور شراب انہوں نے چھوڑ دیا اور ہوش میں وہ آ گئے، آنے کے بعد بہت بڑا نقصان ہوگا اس کا. اہل علم نے جو سلفی علماء ہیں انہوں نے ایک ایک بات کہی سوچ سمجھ کر کے، کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر کے کہ اس کا فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا. اب سوچیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمار کو عذاب دیا جا رہا تھا، تکلیف دی جا رہی تھی. حضرت یاسر کو، ان کی والدہ حضرت سمیہ کو، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی والدہ کو تکلیف دی جا رہی تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے ہوئے کہتے ہیں اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. آپ کہہ رہے تھے یاسر کے خاندان والوں صبر کرو، صبر کرو، تمہارا بدلہ جنت ہے. اللہ کے نبی چاہتے تو 4-5 صحابہ کو لے کر آپ حملہ کر دیتے، لیکن آپ نے نہیں کیا. کیونکہ قرآن نے آپ کو اس کا حکم نہیں دیا تھا کہ اگر وہ کریں گے تھوڑی دیر کے لیے جو فائدہ ہونا ہے تو ہوگا، لیکن بعد میں کیا ہوگا، بعد میں کیا مسائل درپیش ہوں گے. اسلام جذبات کا نام نہیں ہے، سوچ سمجھ کر کے مسلمان کو اقدام کرنا ہے اور پھر اقدام بھی کرنا ہے تو اس طرح سے کہ وہ اہل علم کی رہنمائی میں
امت کے بڑے علماء کی رہنمائی میں کرے، تب جا کر کے فائدہ ہوگا۔ آپ چھوٹا سا مسئلہ آپ دیکھیں، فلسطین کا مسئلہ ابھی تک جو حل نہیں ہو پایا، اب تک درجنوں تنظیمیں بن گئیں، درجنوں لوگوں نے جھنڈے بلند کیے، بیعتیں لی، نعرے لگائے، آج تک حل نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ حل کرنے کا طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے، سنت کے مطابق وہ طریقہ نہیں ہے۔ امت کے کبار علماء کے فتاوے موجود ہیں، لٹریچر موجود ہے، جتنے بڑے بڑے علماء ہیں، شیخ البانی ہوں، شیخ بن باز ہوں، بڑے بڑے علماء نے صاف صاف لفظوں میں کہا کہ جس دور میں آپ جی رہے ہیں، جو حالات مسلمانوں کے ہیں، جو ہمارے پاس سہولیات ہیں، جو ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں، اسے سامنے رکھ کر مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ امت کے علماء نے رہنمائی کی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ لوگ اسے جانتے نہیں ہیں، لوگ اسے نہیں جانتے۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے جو آپ میرے اور آپ کے سامنے، کہ وہاں کے لوگ سب سے ہلکا اور سب سے آسان نوالا ہے دشمنوں کا، کہ آدمی دیکھ بھی نہیں پاتا، اتنی بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے۔ اگر کسی نے پوچھ بھی لیا بھائی آپ کیوں مار رہے ہیں ان کو، تو جواب دیتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ آرام سے رات میں سو رہے تھے، انہوں نے راتوں رات حملہ کیا، اس لیے اب ہم نے ٹھان لی ہے جب تک ان کو مٹائیں گے نہیں تب تک ہم چھوڑیں گے نہیں۔ یعنی یہ راستہ اور سبب بنا کر دیتے ہیں، اگرچہ کہ وہ ظلم کر رہے ہیں۔ شریعت اسلامیہ کہتی ہے اس کے خاتمے کا جو اسلوب نبوی ہے، اس اسلوب کو اختیار کرو، اس اسلوب کو اختیار کرو جو رسول کا ہے، جو صحابہ کا ہے، اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ اور آگے شیخ ربیع رحمہ اللہ نے خاص طور پر دو کا ذکر کیا ہے، ایک جماعت التبلیغ اور دوسرا جماعت الاخوان المسلمین۔ جماعت التبلیغ کا ذکر کیا شیخ ربیع رحمہ اللہ نے، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم مسلمانوں کی اصلاح کر رہے ہیں، مسلمانوں کی اصلاح کر رہے ہیں۔ کیسے اصلاح کر رہے ہیں؟ ہم انہیں اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں۔ اللہ کا دین کیا ہے؟ کیا بلانے والے کو معلوم ہے اللہ کا دین کیا ہے؟ خود بلانے والا صوفی ہے، خود بلانے والا وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتا ہے، خود بلانے والا غلط سلط اذکار پڑھتا ہے، خود بلانے والے کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے، خود بلانے والا بدعات کے اندر مبتلا ہے۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور حقیقت میں اللہ کی طرف نہیں، وہ اپنے بنائے ہوئے دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اور اس دین کا کیا فائدہ ہے کہ آپ نے ایک آدمی کو شراب سے، جوئے سے نکال کر کے بدعات میں مبتلا کیا، اور بدعات اس سے بھی بری چیز ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شراب اور جوا اور یہ چیز بری ہے، اللہ کے نبی نے کہا شر الامور محدثاتها، اسلام میں سب سے بدترین چیز بدعات ہے۔ یہاں سے نکال کر کے اس سے بری چیز میں مبتلا کر دیا، اور کہتے کہ یہی ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ کیا کام کر رہے ہیں؟ فسق و فجور سے نکال کر بدعات میں ہم ان کو مبتلا کر رہے ہیں۔ یہ دعوت ہے، اور دعوت بھی ایسی، سبحان اللہ، اگر یہ دعوت توحید پر ہے تو آخر کیا بات ہے کہ اہل توحید کے ساتھ تعلقات استوار نہیں؟ آخر کیا بات ہے کہ سنت کے ساتھ تعلقات استوار نہیں؟ اگر یہ توحید کی دعوت ہے تو پھر توحید پرستوں سے کبھی روکنا نہیں چاہیے، کبھی توحید پرستوں کی مسجد سے روکنا نہیں چاہیے۔ یہ کون سی دعوت ہے کہ دعوت تو ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں۔ جب پتہ چلتا ہے کہ کہیں پر سلفی مسجد تعمیر ہو رہی ہے، سب سے پہلے مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں امت کی ہم اصلاح کر رہے ہیں، بھائی چارہ بڑھا رہے ہیں، محبت کی ہم بات کر رہے ہیں، اور خالص توحید پرستوں کی مسجد تعمیر نہیں ہونے دیتے۔ اور کتنے ایسے واقعات ہیں جہاں پر اس کو ڈھا دیا گیا، توڑ دیا گیا۔ میرے محترم بھائیوں، اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ ہم امت کی اصلاح کر رہے ہیں، تو اصلاح میں وہ سچا بھی ہو، واقعتاً توحید پر ہو، سنت پر ہو، بدعات سے دور ہو، اور جو توحید پرست ہیں ان کے ساتھ اس کے تعلقات بھی استوار ہوں، اچھے ہوں، ان کے ساتھ ہو، ان کی ہمت افزائی کرے۔ بات اگر ہم زبان سے کریں، لیکن اخلاق ایسے اخلاق جو کرائے کے اخلاق ہیں۔ کرائے کے اخلاق کا مطلب ہم مسکرا کر ملتے رہیں گے، کب تک؟ جب تک کہ ہمیں معلوم پڑے گا کہ یہ کون ہے۔ جیسے معلوم پڑے گا کہ ایک ہاتھ سے مسافہ کر رہا ہے، فوراً پورے اخلاق غائب۔ کیا سلفی اخلاق ایسے ہی ہوتے ہیں؟ جو مسلمان کے اخلاق ہیں وہ اخلاق کرائے کے اخلاق نہیں ہوتے، یہ ہمارے مستقل اخلاق ہیں، چاہے ہمارے ساتھ ہو، ہمارے مخالف ہو، ہمارے یہی اخلاق ہیں، یہی ہمارا سلوک ہے، گفتگو کا یہی لہجہ ہے ہمارا۔ ہم کسی اور وجہ سے اپنے اخلاق کو صرف اس وجہ سے کہ وہ ہمارے ساتھ تھے، ہم اس کو چھوڑ دیں، بدل دیں، جبکہ معلوم ہے کہ سامنے والا توحید پر ہے، سنت پر ہے۔ اب سوچئے کون سے اخلاق ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ بہت اچھے اخلاق ہیں۔ اچھے اخلاق کیسے ہیں، کتنی دیر ہیں، اسے معلوم کرنے کا ضابطہ اتنا ہی ہے، صرف خالص توحید بیان کیجئے، سنت بیان کیجئے، اور بتائیے بدعت کیا ہے، اور پھر آپ دیکھیے اخلاق کتنی دیر تک قائم رہتے۔ یہ اخلاق ہمیشہ کے اخلاق نہیں ہے۔ اگر ہمیشہ کے اخلاق ہیں تو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہونا ضروری ہے اس کو۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار پر بھی کبھی ظلم نہیں کیا، آپ کے اخلاق ہمیشہ سے ایک جیسے تھے، آپ نے عدل کیا، انصاف کیا، آپ کی گفتگو کا طریقہ اور سلیقہ ہوا کرتا تھا۔ تو میرے محترم بھائیوں، شیخ ربیع رحمہ اللہ نے ان دو لوگوں کے حوالے سے خاص بات کہی، اور آخر میں شیخ ربیع رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر سلفی دعوت کے ساتھ سازش نہ ہوتی، اہل الحدیث کی دعوت کے ساتھ سازش نہ ہوتی، جو سازش غیر لوگوں نے کی اور بعض اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں نے ان کا ساتھ بھی دیا، اگر یہ سازش نہ ہوتی، شیخ ربیع کہتے ہیں آج سلفی دعوت کی حالت بالکل مختلف ہوتی، کیونکہ لوگ سلفی دعوت کے قریب آنا شروع ہو گئے جب انہیں پتا چلا کہ اسلام میں شرک نہیں، قبر پرستی نہیں، بدعات نہیں، الٹی پلٹی تسبیحات نہیں، قوالیہ نہیں، رقص نہیں، یہ واضح دین ہے، عقیدہ بھی واضح ہے، طریقہ نماز بھی واضح ہے، روزہ بھی واضح ہے، حلال و حرام بھی واضح ہے، اخلاق بھی واضح ہے۔ جب لوگوں کو پتا چلا وہ نکل کر اللہ کے دین کے قریب آنے لگے، اسی درمیان انہوں نے اندر داخل ہو کر کے لوگوں کے اندر صوفیت کو پھیلا دیا اور نوجوانوں کو اللہ کے دین کی نام پر چوراہوں پر لا کر کھڑا کر دیا، اور اس طرح سے اللہ کے توحید سے انہیں غافل کر دیا۔ ورنہ شیخ ربیع کہتے ہیں اگر اسی طرح سے سلفی دعوت چلتی رہتی اور محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی کتابیں جس طرح تیزی سے پھیل رہی تھی اگر پھیلتی رہتی، تو پھر شیخ ربیع کہتے سبحان اللہ، میں اس یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ مسلمان آج اس حالت میں نہیں ہوتے جس حالت میں آج ہیں۔ کئی صدیاں پیچھے ہم کو ڈھکیل دیا گیا ہے، کئی صدیاں پیچھے ہم کو ڈھکیل دیا گیا، ہم آپسی فتنوں میں مبتلا ہو کر کے تباہ ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو ہم کھا رہے ہیں اور ہماری جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہیں۔ کیونکہ ہم نے صحابہ اکرام کے منہج کو چھوڑا۔ ہماری دعوت، ہمارا مشن بالکل واضح مشن ہے ہمارا، ہم لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں، سنت رسول کی طرف بلاتے ہیں، عمل صالح کی طرف بلاتے ہیں، گناہ چھوڑنے کی دعوت دیتے ہیں، یہ ہمارا مشن ہے۔ سارے مسلمانوں کا یہی مشن ہونا چاہیے۔ اب سوچ کر دیکھیے، ہمیں سے ہر آدمی، اگر ہر مسلمان اپنے اپنے طور پر لوگوں کو اللہ کے توحید کی طرف بلانے لگے، سنت کی طرف بلانے لگے، آپ دیکھیں گے کہ جو حالات ابھی ہیں وہ حالات آپ کو نظر نہیں آئیں گے، جو مصیبتیں، جو پریشانی آپ دیکھ رہے ہیں وہ پریشانی نظر نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو توحید پرستوں کی مدد کرتا ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ حکم دے گا تو آگ بھی ٹھنڈی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ حکم دے گا تو سمندر میں بھی راستہ بن جائے گا، اللہ تعالیٰ حکم دے گا تو جیل سے نکلنے والے نبی کو اللہ تعالیٰ حکومت کے اعلیٰ مقام پر بٹھا دے گا، اللہ حکم دے گا تو ہمیں تکلیف دینے والے مخالفین کو، پوری زمین کو اللہ غرق کر دے گا، جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے غرق کیا۔ مگر افسوس یہ ہے ہم اللہ کو لازم نہیں پکڑنا چاہتے، اس کے دین کو لازم نہیں پکڑنا چاہتے، باقی سارے حل ہمارے ہیں۔ اور ہمارا حل کیا ہے؟ بس ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے، اور مقابلہ بھی ایسا، نہ ایمانی قوت ہے نہ کوئی اور چیز ہمارے پاس ہے، بس ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کسی آدمی پر کوئی تکلیف ہے یا کوئی ظلم ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے اس کا دفاع کر دے، اس ظلم کو دور کر دے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن ہمارا منہج حیات کیا ہے؟ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصود کیا ہے؟ ہمارے زندگی کا مقصود حکومت قائم کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصود اللہ کے توحید کی دعوت دینا ہے۔ اگر یہی مقصد ہے حکومت قائم کرنا، کتنے نبیوں کی حکومت قائم ہوئی، کتنے انبیاء نے حکومت قائم کی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ابتدا ہی میں کہہ دیا مشرکین نے، اگر آپ حکومت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں، مگر آپ نے انکار کر دیا اس کا۔ یعنی آپ کو وہ مقصود نہیں تھا، مقصود یہ ہے لوگوں کو شرک سے، بدعات سے نکال کر روشن راستے کی طرف ہم لے کر کے آئے۔ اس راستے پر چلنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے۔ تو شیخ ربیع بن ہادی مدخلی رحمہ اللہ نے اختتام پر یہی بات ذکر کیے کہ عالم اسلامی کے ساتھ جو مکر و سازشیں ہوئیں، اس مکر کی وجہ سے نقصان ہوا، جس میں بہت سارے گمراہ اور بدعتیوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ آخر میں شیخ ربیع کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس امت کے نوجوانوں کو حق اور ہدایت کی طرف لے آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے لوگوں کو کتاب کی طرف، قرآن مجید کی طرف، سنت رسول کی طرف لے آئے۔ بے شک ہمارا رب سننے والا، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور اس طرح سے یہ رسالہ اپنے اختتام تک پہنچتا ہے، جس میں شیخ ربیع رحمہ اللہ نے سلفی دعوت اور سلف کی فقہ کی ضرورت کیا ہے اس کو شیخ ربیع بن ہادی مدخلی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ رحمہ اللہ کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع کی توفیق عطا فرمائے،
اور اللہ تعالی ہر مسئلے کو کتاب اور سنت اور صحابہ کے منہج پر چل کر کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے علم کے اندر کشادگی فرمائے، اللہ تعالی ہمارے سینوں کو ہدایت کے لیے کھولے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کے شر سے، فتنوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، عمل صالح پر رکھے، اور اللہ تعالی اپنے پاس بلائے، اس حال میں بلائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے راضی ہوں۔ ھذا وصلی اللہ وسلم بنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سوال یہ ہے، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ سلف صالحین سے مراد کون ہے؟ سلف کس کو کہتے ہیں؟ ان کو سلف کہتے ہیں؟ اور کوئی جواب ہے کسی کا؟ سلف کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کو، صرف صحابہ کو؟ توحید اور تو کئی جوابات آ گئے جی، صرف انہی کو کہتے ہیں؟ احسنت۔ تو سلف صالحین کس کو کہتے ہیں؟ کئی جوابات ہو گئے، اس میں تقریباً جوابات قریب قریب صحیح تھے، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ سلف کہتے ہیں گزرے ہوئے لوگوں کو، سلف صالحین سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہیں۔ جب سلف کہتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ کے صحابہ، اور صحابہ کی جو شاگرد ہیں تابعین، اور ان کے جو شاگرد ہیں تبع تابعین، اور وہ ائمہ اور وہ لوگ جنہوں نے ان کے راستے کو لازم پکڑا۔ کن چیزوں میں؟ پورے دین میں، عقیدہ اور عمل اور احکام اور اخلاق، ان تمام چیزوں میں وہ ان کے راستے پر نقش قدم پر تھے، ان کو کہا جاتا ہے سلف۔ آج تک اور قیامت تک جو بھی اس راستے پر چلتے رہیں گے ان کو سلف کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کے اندر شامل ہیں۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ شیخ ربیع بن ہادی مدخلی رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ میری امت میں 73 گروہ ہونے والے ہیں، کلھا فی النار، تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے، تو کیا مراد ہے اس سے؟ تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ جہنم میں جائیں گے سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ گمراہ لوگ ہیں۔ احسنت۔ اصل مقصود یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 72 جہنم میں جائیں گے، کیوں جائیں گے جہنم میں؟ کیونکہ ان کا جو طریقہ ہے وہ صحابہ کے طریقے سے الگ ہے۔ کس چیز میں الگ ہے؟ کسی میں بھی الگ ہو سکتا ہے، کسی میں بھی الگ ہو سکتا ہے، کسی خاص چیز میں۔ جیسے صوفیہ ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو پاک کرنے کے باب میں تزکیے کے باب پر گمراہ ہو گئے، کوئی قتال و جہاد کے نام پر گمراہ ہو گیا، اور کوئی صحابہ اور اہل بیت کے نام پر گمراہ ہو گیا۔ کسی بھی باب میں ہو سکتے ہیں۔ جو صحابہ کے منہج سے ہٹ گئے وہ 72 فرقوں میں شامل ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ وہ سب کے سب جہنم میں داخل ہوں گے۔ لیکن کیا جہنم میں داخل ہونے کا مطلب وہ سب کافر ہیں؟ کیا سارے کے سارے وہ کفار ہیں؟ سارے کے سارے؟ تو شیخ ربیع نے اس کا جواب دیا جو اس سے پہلے درس میں آیا غالباً، کہ اللہ کے نبی نے کہا جو جہنم میں جائیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کفار ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ سارے کے سارے کفار ہیں، ان میں سے جنہوں نے کفر کا کام کیا ہے وہ کفر کے حقدار ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کا کام نہیں کیا ہے وہ کفر کے حقدار نہیں ہوں گے۔ جتنی گمراہی تھی اتنی گمراہی کے ساتھ وہ رہیں گے اور باہر آ جائے گی۔ اسی لیے حدیث ہے، غالباً بخاری یا مسلم کے اندر حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو توحید پرستوں کو جہنم سے نکالا جائے گا، مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، جس کے سینے میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب پوچھا جائے گا جہنم کے فرشتوں سے، جو داروغہ ہیں ان سے، تو وہ کہیں گے کہ یہاں پر کوئی آدمی باقی نہیں ہے، امت محمدیہ کا کوئی بھی آدمی یہاں پر باقی نہیں ہے سوائے اس کے جس کو قرآن نے روک دیا ہے۔ کون مراد ہے اس سے؟ مشرک، کیونکہ قرآن نے کہا اللہ تعالیٰ مشرکوں کو معاف نہیں کرتا۔ یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ جہنم سے سارے لوگوں کو نکالا جائے گا، کوئی اس میں امت کا باقی نہیں رہے گا سوائے وہ جس کو قرآن نے روک، الا من حبسہ القرآن۔ اب سوچئے اس جملے پر غور کیجئے، اس کا مطلب یہ کہ بعض ایسے لوگ ہوں گے جو شرک کے ساتھ مریں گے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا، نعوذ باللہ۔ ورنہ یہ ہمارا طریقہ نہیں کہ ہم سارے کے سارے فرقوں کو کافر کہیں، ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ایک سوال یہ ہے کہ کتب ستہ
کتب ستہ سے کیا مراد ہے؟ کون جواب دے سکتے ہیں؟ کتب ستہ حدیث کی جو کتابیں ہیں جنہوں نے انعام لیا ان کے علاوہ کوئی؟ جی کتاب نمبر 6 کون سی کتاب ہے وہ؟ کوئی ایک جواب دے تاکہ انعام مل سکے. ہاں احسنت ماشاء اللہ. آئیے بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ. کتب ستہ سے مراد حدیث کی 6 مشہور کتابیں. کیا کیا کتاب ہے وہ؟ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ. یہ حدیث کی 6 مشہور کتابیں ہیں. بعض لوگ اسے صحاح ستہ بولتے ہیں. صحیح یہ ہے کہ وہ کتب ستہ ہے. ٹھیک ہے. آپ میں سے کوئی ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ کا پورا نام جانتا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کا پورا نام جانتا ہوں. احسنت ماشاء اللہ. آئیے محمد بن اسماعیل. آپ میں سے کوئی ہے جو امام مسلم کا نام جانتے ہیں؟ ہاں بولیے. احسنت ماشاء اللہ. آئیے بارک اللہ. مسلم بن حجاج القشیری، ان کا نام ہے مسلم، ان کے ابا کا نام ہے الحجاج القشیری. اور اسی طرح امام ابو داؤد کا نام کوئی جانتے ہیں؟ ابو داؤد تو کنیت ہے، نام کیا ہے ان کا؟ ٹھیک محمد نہیں ہے، کیا نام ہے؟ سلیمان بن اشعث. امام ترمذی کا نام کیا ہے؟ محمد بن عیسیٰ ترمذی. اور امام نسائی کا نام کیا ہے؟ کوئی جانتے ہیں؟ احمد بن شعیب. اور اسی طرح ابن ماجہ محمد بن یزید. گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے کتنے لوگ ہیں؟ کتب ستہ میں جو کتب ستہ لکھنے والے جو محدثین ہیں 6 ہیں، ان میں سے اللہ کے نبی کے نام والے کتنے ہیں؟ 4 ہیں. کون کون ہیں؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ امام ابن ماجہ ہیں، محمد بن یزید القزوینی، اور محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمہ اللہ، اور احمد بن امام ابو داؤد کا سلیمان ہے. احمد بن امام نسائی رحمہ اللہ، احمد بن شعیب. گویا کہ اللہ کے نبی کے 3 نام والے محدثین کتب ستہ میں ہیں. ایک محمد امام بخاری ہیں، ایک محمد ابن ماجہ ہیں، اور ایک احمد ہیں جو امام نسائی ہیں. تو رسول کے نام کے 3 ہو گئے. اور ایک ہے ان میں، وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی کے نام پر نہیں، ایک اور نبی کے نام پر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام پر. کون ہے وہ؟ امام ابو داؤد رحمہ اللہ. امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث. تو گویا کہ رسولوں کے نام والے کتنے ہو گئے؟ اور کون بچے ہیں؟ امام مسلم رحمہ اللہ اور امام بخاری رحمہ اللہ محمد ہیں، اور امام ترمذی رحمہ اللہ. گویا کہ رسول کے نام والے کتنے ہو گئے؟ 3 نہیں 4 ہو گئے. ایک تو امام بخاری رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ، ابن ماجہ 3 محمد ہیں. 3 محمد بن اسماعیل اور محمد بن عیسیٰ اور اسی طرح محمد بن یزید. 3 ہو گئے محمد. اور ایک ہے امام نسائی رحمہ احمد بن شعیب. تو گویا کہ ہمارے نبی کے نام والے 4 ہو گئے، اور سلیمان علیہ السلام کے نام کی 5 ہو گئے، اور ایک امام مسلم ہے. گویا کہ 5 جو لکھنے والے ہیں وہ اللہ کے نبی کے نام پر ہیں، اور ایک امام مسلم رحمہ اللہ. یاد رکھیں گے انشاءاللہ اس کو، اس لیے کہ ہمارے اساتذہ ایسے ہی ہم کو یاد کراتے تھے. جنگ کے موقع پر غزوہ تبوک میں 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے. کون تھے وہ؟ کوئی جانتے ہیں؟ 3 صحابہ جنگ کے موقع پر پیچھے رہ گئے تبوک کے موقع پر، جن کی توبہ قرآن میں ذکر کی گئی ہے. جانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، شاید مشکل ہو گیا ہے وہ سوال. اب آگے ایک سوال یہ ہے کہ جو عقیدے کی کتابیں شیخ ربیع نے ذکر کی، ان میں سے عقیدے کی کوئی مشہور 2 کتابوں کے نام بتا سکتے ہیں؟ جو سلفی عقیدے کی معتبر اور مشہور 2 کتابوں کے نام جس میں ہمارا عقیدہ لکھا ہوا ہے. ابن بطہ رحمہ اللہ الابانہ، اور الشریعہ کس کی ہے؟ یہ امام آجری رحمہ اللہ کی. حسن جزاک اللہ. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. اس سے مراد امت کے بڑے بڑے محدثین نے کہا، اس سے مراد اہل حدیث ہیں. کس نے کہا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ یہ سوال تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر
شخص کو یاد رکھنا چاہیے. جیسے کہ بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم انگریزوں کے پیداوار ہیں، جبکہ بڑے بڑے محدثین نے کہا کہ ایک گروہ جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اس سے مراد اہل حدیث ہیں. کون ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے؟ کسی کا نام جانتے ہیں جو بڑے محدث ہوں سلف میں سے، جنہوں نے کہا ہو ہمیشہ حق پر رہنے والے جو لوگ ہیں ان سے مراد اہل حدیث ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ ایک، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اور امام مسلم نے نہیں کہا ہے. اور کون ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ اور امام ترمذی رحمہ اللہ بھی ہیں جنہوں نے نقل کیا ہے، اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا. اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ. احسنتم. اور جی امام علی بن مدینی رحمہ اللہ. علی بن، صاف لفظوں میں انہوں نے کہا اس سے مراد اہل حدیث ہیں. علی بن مدینی رحمہ اللہ جو امام بخاری کے استاد ہیں، بہت بڑے امام ہیں، امام العلل کہا جاتا ہے ان کو، کہ حدیثوں کے اندر جو باریکی گہرائی ہے اس کے امام تھے. امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو زندگی میں کسی کے سامنے حقیر نہیں پایا. جب ہم کسی عالم سے ملتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا علم کم ہے. امام بخاری کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ فضل تھا کہ مجھے کبھی اپنے آپ کو محسوس نہیں ہوا کہیں پر کہ میں کسی سے کم ہوں یا میرا علم کم ہے، سوائے علی بن مدینی کے. کہ علی بن مدینی کے سامنے بیٹھتا تو مجھے معلوم پڑتا کہ میرا علم ان سے کم ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری لکھنے کے بعد ان پر اپنی کتاب کو پیش کیا تھا، اور ان کے مشورے پر بعض چیزوں کو اس میں سے نکالا گیا. ان کے زمانے کی بات ہے. تو علی بن مدینی بھی ہیں جن ائمہ نے کہا کہ حق پر رہنے والی جماعت سے مراد اہل الحدیث ہیں. ان میں امام بخاری رحمہ اللہ ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، علی بن مدینی رحمہ اللہ، اور سب سے قدیم عبداللہ بن مبارک ہے جن کی وفات 181 ہجری میں ہے. 181 ہجری میں انتقال کر چکے ہیں وہ. انہوں نے کہا اس سے مراد اہل حدیث ہیں. اور اسی طرح احمد بن سنان رحمہ اللہ، یہ بڑے بڑے محدثین ہیں جن کی گواہی موجود ہے کہ اس سے مراد اہل الحدیث ہیں. سوال یہ ہے کہ کن محدثین نے یہ کہا ہے کہ ہمیشہ حق پر غالب رہنے والا جو گروہ ہے وہ اہل حدیثوں کا ہے؟ ٹھیک ہے، نام یاد رکھیں گے انشاءاللہ. کن کن لوگوں نے اہل الحدیث کو ہمیشہ حق پر غالب رہنے والا گروہ قرار دیا ہے؟ کون کون ہیں کہنے والے؟ نام بتائیے کوئی. کن کن علماء نے کہا ہے ابھی جو میں نے نام لیا آپ کے سامنے؟ امام بخاری رحمہ اللہ، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اور امام ترمذی رحمہ اللہ، اور عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، اور علی بن مدینی رحمہ اللہ. ٹھیک ہے، احسنتم. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام کے علم میں برکت عطا فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالی مزید توفیق سے نوازے. اور ایک آخری سوال ہے، شاید کہ تھوڑا سا مشکل ہے، وہ یہ کہ حدیث کتنے قسم کی ہوتی ہے؟ حدیث کتنے قسم کی ہوتی ہے قرآن مجید کے مقابلے میں؟ یعنی قرآن مجید کے جو احکام ہیں حدیث اس کی شرح کرتی ہے نا، کتنے قسموں میں شرح ہوتی ہے؟ وہ ٹوٹل کتنے قسموں میں شرح ہوتی ہے؟ تھوڑا سا مشکل، اسی لیے میں نے پہلے ہی بتا دیا تھوڑا سا مشکل ہے. قرآن مجید کے جو احکام حدیثوں میں شرح کی گئی ہے اس کی، یا حدیثیں کیا کرتی ہیں قرآن مجید کے ساتھ؟ 6 قسموں کی ہوتی ہیں. ٹوٹل 6 قسموں کی ہوتی ہیں. کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ جیسے قرآن کی تائید کرتی. ایک حدیثوں کی قسم وہ ہے جو قرآن میں ہے وہی حدیث میں بھی ریپیٹ ہوا ہے، یعنی اور اس کو تاکید دی گئی کہ ہاں ایسا کرنا چاہیے. جیسے مثال، جیسے وہ تعلیم جو قرآن میں بھی سیم ہے حدیث میں بھی سیم ہے. جیسے ماں باپ کی اطاعت کرو، قرآن میں بھی ہے سیم ٹو سیم، حدیث کے اندر ہی موجود ہے. ایک تو قرآن مجید کی تائید کرتی ہے حدیث. دوسرا، اور کیا کرتی ہے حدیث؟ مبہم کی تفسیر کرتی ہے کہ قرآن میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واضح نہیں ہیں کہ وہ کیا ہے، حدیثیں اس کو واضح کرتے ہیں. جیسے کیا مثال ہے اس کی؟ قرآن کہتا ہے کہ 2 لوگ غار میں تھے، ایک نے اپنے ساتھی سے اذ یقول لصاحب، ایک نے اپنے ساتھی سے کہا. وہ غار کون سی ہے؟ قرآن میں نہیں ہے. 2 لوگ کون تھے؟ وہ بھی قرآن میں نہیں ہے. کون مراد ہے اس سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی. تو مبہم کو واضح کرتی ہے. اور تیسرا آپ نے جو کہا کہ حدیث اس کی تفسیر کرتی ہے، جیسے نماز ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، بتایا نہیں گیا کیسے کرنا ہے، اس کی تفسیر حدیث میں. اور اسی طرح اور کیا کرتی ہے؟ تخصیص بھی کرتی ہے. تخصیص کا مطلب
ایک عام حکم ہے تو اس کی تخصیص بھی کرتی ہے. جیسے احسنت، قرآن کہتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو، ہاتھ یہاں سے شروع ہوتا ہے، لیکن حدیث نے کہاں سے کر دیا اس کو؟ اتنی ہتھیلی تک بس. تو گویا کہ تخصیص کر دی اس کی. تو قرآن عام حکم دے رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے بتایا اس کی تخصیص کیا ہے. اور اسی طرح سے اور کیا کرتی ہے حدیث؟ کیا زائد احکام ہیں قرآن حدیث میں؟ کچھ ایسے احکامات بھی ہیں جو قرآن میں ہے ہی نہیں. کیا حدیث میں کوئی ایسے احکامات ہیں جو قرآن مجید میں ہے ہی نہیں؟ احسنت، سونا مردوں پر حرام ہے، یہ قرآن مجید کے اندر نہیں ہے. پالتو گدھوں کا گوشت حرام ہے، یہ قرآن مجید کے اندر نہیں ہے، لیکن حدیث نے اس کو حرام کیا. ٹھیک ہے، احسنتم. ٹھیک ہے. شیخ ربیع رحمہ، آج کے درس میں شیخ ربیع رحمہ اللہ نے 4 فتنوں کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا. کیا ہیں 4 فتنے؟ ہو خوارج کا فتنہ، اور معتزلہ کا فتنہ، رافضیت کا فتنہ، اور صوفیت کا فتنہ. احسنتم. یہ 4 دور حاضر کے سب سے بڑے بڑے فتنے. فتنے کا مطلب ایسی چیزیں جس سے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. فتنہ کہتے ہیں ایسا کہ آدمی کو معلوم نہیں پڑا، آپ ان کے ساتھ رہیں گے تو لگتا ہے یہی صحیح ہے، یہی صحیح. اسی کو فتنہ کہتے ہیں کہ جس میں حق و باطل کے اندر گڈمڈ ہو جاتی ہے. کہ وہ کیا کرتے ہیں، کچھ اچھی چیزیں لیتے ہیں، باقی کا غلط اس کے اندر مکس رہتا ہے، سامنے والا اس کی تفریق نہیں کر پاتا. جیسے صوفی ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں، بھائی دل کو پاک کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہ بولا ہے دل کو پاک کرو، اتنا تو ٹھیک ہے، باقی جو طریقہ ہے وہ ان کا اپنا ایجاد کرتا ہے. سیم خوارج کا بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں دیکھو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو کچھ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے اتنا، لیکن کیا کرنا چاہیے اپنی طرف سے وہ ایڈ کرتے ہیں. تو فتنہ کہتے ہیں حق و باطل گڈمڈ ہو جاتا ہے، سامنے والے کو لگتا ہے کہ شاید ٹھیک ہی ہے اور لوگ اس میں تباہ ہو جاتے ہیں. نعوذ باللہ من الفتن. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں. هذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.